اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ولا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل وتدلوا بها إلى الحكام لتأكلوا فريقا من أموال الناس بالإثم وأنتم تعلمون يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج وَلَيْسَ الْبِرُّ بِأَن تَأْتُوا الْبُيُوتَ مِنْ ظُهُورِهَا وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنِ اتَّقَى وَأْتُوا الْبُيُوتَ مِنْ أَبْوَابِهَا وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ صدق اللہ العلی العظیم۔ اس وقت اللہ رب العزت کا بڑا فضل اور اللہ کا احسان ہے، ہمارا اور آپ کا جو درس قرآن کا یہ بابرکت سلسلہ چل رہا ہے۔ گزشتہ ہفتوں میں سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 188 اس کا سبق ہوا ہے، اور اس آیت مبارکہ کے تعلق سے جو اہم باتیں ہیں وہ تقریباً اکثر آپ کے سامنے عرض کر دی گئیں۔ ایک دو باتیں اور ہیں اس آیت کے متعلق، وہ انشاءاللہ آج ہم پہلے آپ کے سامنے عرض کریں گے، اور اس کے بعد اللہ تبارک و تعالی نے جو اس کے بعد اگلی آیت ہے، آیت نمبر 189، اس میں اللہ رب العزت نے بڑی تفصیل سے ایک نئے مسئلے کا آغاز اور شروعات فرمائی ہے۔ وہ بالکل ایک نیا مسئلہ ہے جو اگلی آیت میں یہاں پر شروع ہو رہا ہے، تو اس کے تعلق سے بھی انشاءاللہ کچھ باتیں آپ حضرات کے سامنے عرض کریں گے۔ اللہ رب العزت سے دعا فرمائیں کہ اللہ ہم سب کو تمام باتیں صحیح سے سمجھ کر کے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ جو آیت مبارکہ تھی سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 188، اللہ نے اس آیت پاک میں جو مضمون ذکر فرمایا وہ آپ سب کو 2 ہفتے سے سنتے ہوئے تقریباً یاد بھی ہو گیا ہوگا، لیکن چونکہ آج ہمیں اس آیت کے ایک دوسرے پہلو کے اوپر گفتگو کرنی ہے، اس لیے میں دوبارہ آپ کے سامنے اس کا ترجمہ عرض کر رہا ہوں۔ اللہ یہ ارشاد فرماتے ہیں سورۃ البقرہ آیت نمبر 188، وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ، اللہ یہ ارشاد فرما رہے کہ مت کھاؤ تم ایک دوسرے کے مال کو آپس میں غلط طریقے پر، آپس میں ایک دوسرے کا مال غلط طریقے پہ مت کھاؤ۔ اللہ تبارک و تعالی سب سے پہلے یہ بات بیان فرما رہے ہیں، یہ پہلا حصہ ہے، اس پر بڑی تفصیل سے گفتگو ہو چکی ہے۔ اس کے بعد دوسرا حصہ ہے، اللہ نے فرمایا وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ، اور نہ لے کر کے جاؤ اس مال کو حاکموں کے پاس، قاضیوں کے پاس۔ یہ ہے تھوڑا قابل غور ابھی نکتہ جس کے اوپر ابھی ہم نے مکمل روشنی ابھی تک نہیں ڈالی، آج ہم اس پہ انشاءاللہ مکمل کلام کریں گے۔ اللہ فرما رہے ہیں وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ، پہلے کہا کہ آپس میں ایک دوسرے کا مال غلط طریقے پہ مت کھانا، پھر اس کے بعد اگلے نمبر پہ اللہ نے فرمایا کہ اپنا مال حاکموں کے پاس، قاضیوں کے پاس، عدالتوں میں مت لے کر کے جانا۔
اب اپنا مال کہہ لیں یا اپنے فیصلے کہہ لیں، میں ابھی دونوں اعتبار سے اس کی وضاحت کروں گا۔ اللہ نے کہا کہ اپنے مال کو، اپنے فیصلوں کو عدالتوں میں قاضیوں کے پاس گھسیٹ کے مت لے کر کے جاؤ، یہ دوسرا حصہ ہے۔ اور اس کے بعد اللہ نے کہا کیوں؟ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ، اللہ کہہ رہے ہیں کہ تم کیوں جا رہے ہو عدالتوں میں، کیوں جا رہے ہو قاضیوں کے پاس میں، حالانکہ تمہیں خود پتہ ہے کہ ہم غلط ہیں، تو پھر یہ کہنا کہ آئیے کورٹ کے اندر، تو اللہ یہ ارشاد فرما رہے ہیں یہ کوئی طریقہ نہیں ہے۔ جب آپ کو پتہ ہے کہ ہم غلط ہیں اور آپ کو علم میں ہے کہ ہمارا حق نہیں بنتا اس مال پہ، تو اس کو چیلنج کرنا کورٹ کے اندر کیا مطلب بنتا ہے؟ قرآن پاک کا انداز دیکھیں کہ قرآن 1450 سال پہلے کس لیول پہ آپ کو سے بات کر رہا ہے۔ جو آج ہمارے معاشرے کا 90% کا حال ہو چکا ہے نا، 90% جس میں چل رہے ہیں، وہ کیفیت قرآن 1450 سال پہلے بڑی وضاحت سے کہہ رہا ہے۔ اس پہلو سے اس آیت کو سمجھنا ہے۔ اور اخیر میں اللہ نے کہا وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، تمہیں تو پتا ہے نا کہ تمہارا حق نہیں بنتا، تو پھر یہ جملہ کہنا کہ see you in court، یہ کیا مطلب بنتا ہے؟ بھائی جب تمہیں پتا ہے کہ میرا کوئی حق نہیں ہے تو اس سے سیدھا کہو نا کہ آپ کا حق ہے آپ رکھیں، ہمیں کہیں نہیں جانا، کسی کے پاس نہیں جانا، آپ کا حق آپ کے حوالے، بات ختم ہے۔ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، قرآن کہہ رہے ہیں کہ تمہارے ڈھیٹ پن کی بھی ہے حقیقت سامنے آ رہی ہے کہ بندے کو پتا ہے کہ میں غلط ہوں، اور پھر وہ کیس کو کھینچ کے قاضی کے پاس جا رہا ہے۔ آخر مقصد کیا ہے؟ یہی تو کہا جائے گا نا کہ پھر مقصد ہے کہ حرام مال کھانا، حرام طریقے کے اوپر دوسرے کا مال کھانا، اس کے علاوہ اور کیا مقصد ہے؟ تو قرآن پاک نے اس انداز میں اس پہلو کے اوپر روشنی ڈالی ہے، بندہ حیران ہوتا ہے۔ اور وہی بات جو میں آپ سے کہتا ہوں کہ یہ جو کتاب ہے اللہ کی جو یہ کتاب ہے، آج ہم اور آپ اگر رسوا ہوئے اسی کو چھوڑنے کی وجہ سے، کون سا پہلو ہماری لائف کا ایسا ہے، کون سا گوشہ ایسا ہے جس پر یہ کتاب روشنی نہیں ڈالتی؟ آپ اندازہ کریں اب تک جو ہم نے 188 آیات قرآن پاک کی پڑھی ہیں، کتنے پہلو، کتنے گوشے، کتنی زندگی کے وہ شعبے جس پر بڑی ڈیٹیل میں قرآن نے روشنی ڈالی، لیکن ہم اور آپ آج اسی قرآن کو چھوڑ کر کے دنیا میں ذلیل و خوار ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ مسلمانوں کو خود نہیں پتا کہ ہماری تعلیمات میں کیا ہے، اللہ نے ہمیں کیسی پاکیزہ تعلیمات دی ہیں، کیسے احکام عطا فرمائے، ہماری قوم نہیں واقف ہے، اور قرآن پاک سے تو دور دور کا مطلب وہ واسطہ تقریباً ختم ہو چکا ہے۔ اس لیے ضروری ہے ہمارے لیے اور آپ کے لیے ان باتوں کو ذہن میں رکھنا۔ مضمون دیکھیں آیت مبارکہ کا، ہر آیت ہمیں ایسی لگتی ہے کہ بندہ اس ایک آیت کو پکڑ لینا تو ساری زندگی کی اصلاح کے لیے کافی۔ جو بھی آیت یہاں درس میں آتی ہے اور اس کا مذاکرہ ہوتا ہے، ایسا لگتا ہے کہ اللہ نے سارا کچھ دین سمیٹ کے اس آیت میں دے دیا۔ اور یہ آیت خاص طور سے معاملات کے بارے میں، اگر بندہ اس آیت کو اپنی زندگی میں داخل کر لے، معاملے کا گڑبڑ نہیں ہو سکتا۔ کتنی واضح اور کلیئر آیت ہے یہ، جس ٹاپک پر اللہ نے اس آیت مبارکہ کو نازل فرمایا۔ بہرحال یہ تو آیت ہے، اب اس پر ذرا ایک پہلو پہ میں تھوڑی روشنی ڈالنا چاہتا ہوں، وہ سمجھیں۔ قرآن پاک نے جو یہاں پہ بات کی ہے، قرآن نے کہا کہ آپ غلط طریقے پر کسی کا مال مت کھانا، تو اگر آپ اس کا جو ریزلٹ ہے وہ نکالیں گے تو کیا مطلب نکلے گا؟ یعنی صحیح طریقے پر کھاؤ کماؤ، یہ شریعت میں پسندیدہ ہے۔ صحیح طریقے پر کھائیے، صحیح طریقے پر کمائیے، یہ باقاعدہ شریعت کے اندر پسندیدہ عمل ہے۔
اس کا سیدھا یہ مفہوم نکلتا ہے ہمارے سامنے اس آیت مبارکہ کا کہ شریعت نے پسند کیا ہے کہ بندہ محنت کرے اپنی زندگی میں، اپنے کاروبار میں، اپنے بزنس میں، اپنی جو لائف ہے، جو ہماری اللہ نے زندگی بنائی ہے، اس کی ضروریات پوری کرنے کے لیے حلال طریقے پہ جو بھی طریقہ ہمارے ساتھ ہے اس میں 100% دینا، یہ پسندیدہ ہے۔ اور یہ حکم نکلتا ہے صاف اسی آیت سے، اللہ نے کہا غلط طریقے پہ مت کھانا، صاف ہو گیا بالکل کہ صحیح طریقے پر مال کھانا کمانا یہ کوئی غلط نہیں ہے، بلکہ قرآن کہہ رہا ہے کہ آپ اس عمل کو کیجیے، صحیح طریقے پر ہونا چاہیے۔ اب آج جو ہمارے یہاں ذہن بنا ہوا ہے، ایک عام ذہن، عجیب و غریب ذہن ہے، بندے نے دین کو اور دنیا کو بالکل الگ کر کے رکھا ہے۔ جو عام لوگوں کا ایک ذہنیت کا معاملہ ہے، کیا وہ یہ سوچتے ہیں یا تو پراپر بندہ دین میں ہونا چاہیے، بالکل اگر دین میں ہے تو اس کا مطلب اسے دنیا کا نہ کچھ پتہ نہ ہو، بالکل باولا ہو دنیا معاملات میں۔ ہماری سوچ ایسی بن چکی ہے، بلکہ حالات ایسے کہ اسی کو لوگ نہ کہتے ہیں ہاں یہ ہے بزرگ آدمی، یہ ہے بزرگ آدمی۔ یہ ٹھیک ہے، اپنی جگہ پر یہ بات ٹھیک ہے کہ وہ بزرگ ہو سکتا ہے بندہ کہ جسے دنیا کا کچھ نہیں پتا، دین کا اسے سب کچھ علم ہے، لیکن یہ کوئی گارنٹی نہیں ہے کہ اگر وہ دین کے ساتھ دنیا کے بھی معاملات سے واقف ہو تو وہ اور بھی زیادہ بڑے درجے کا کامل بزرگ کہلائے گا، اور بھی زیادہ کمال ہے۔ اس نے دونوں چیزوں کو جمع کر رکھا ہے، یہ چیز ذہن کے اندر رکھنی چاہیے، یہ معاملات آسان نہیں ہے، دونوں چیزوں کو جمع کر کے چلنا۔ جیسے مثال کے طور پر مسجد کے اندر خالی کوئی بندہ نماز پڑھا رہا ہے، اس کا جھوٹ سے بچے رہنا بڑا آسان ہے۔ وہ صرف نماز پڑھا رہا ہے، نماز پڑھا کے اپنا گھر سے آیا، نماز پڑھائی، پھر گھر، اب وہ یہ کہتا ہے جھوٹ نہیں بولا ہم نے 10 سال سے، تو ٹھیک ہے بھائی، بڑی بات ہے لیکن آسان ہے۔ لیکن وہیں اگر کوئی شخص مسجد کے اندر امامت بھی کر رہا ہے اور ساتھ میں وہ باہر کاروبار بھی کر رہا ہے، پھر وہ اپنے آپ کو جھوٹ سے بچا رکھا ہے، پھر آپ یقین مانیے اس کے ولی ہونے میں کوئی شک نہیں ہے۔ یہ بڑی محنت کی بات ہے، یہ جلدی بندے کو کوالٹی نہیں ملا کرتی۔ جس نے اس فیلڈ کے اندر بھی قدم رکھا اور پھر اپنے آپ کو اس نے دین پر قائم رکھا، یہ اتنی بڑی بات ہے کہ بندہ اس کا تصور نہیں کر سکتا۔ یہ ذہن کے اندر بٹھائیے کہ شریعت نے خالی ہمیں یہ نہیں کہا کہ آپ نے ایک لائن کے اندر ہی رہنا ہے، اگر آپ نے دوسری میں قدم رکھا تو آپ دیندار نہیں ہو، نہیں، شریعت نے آپ کو نماز کا کہا، روزے کا کہا، زکوٰۃ کا کہا، اور ساتھ میں کہا حرام طریقے سے بچنا اور حلال طریقے پہ کمانا اور کھانا، یہ بھی شریعت کا آرڈر ہے۔ اب اس کے ساتھ میں جو چیز آ رہی ہے اس کے ساتھ اگر کوئی دین کو لے کر کے چل رہا ہے، وہ اعلیٰ کوالٹی ہے اس کی، وہ بہت اونچا درجہ ہے، بڑا اونچا مقام ہے پھر اس کا۔ تو آپ جتنے بھی مسلمان یہاں پہ بیٹھے، میں سب سے کہوں گا آپ جب کاروبار کریں، بزنس کریں، محنت کریں، ہر بندہ کر رہا ہوگا اپنے طور پر، چاہے کاروبار آپ کا اپنا ہو، چاہے ہم کہیں پہ نوکری کر رہے ہوں، کوئی بھی شکل ہو ہمارے سامنے، آپ اس میں کم ہمت مت بنیے، آپ ٹاپ سے ٹاپ پہنچنے کی اور ہر دن آگے بڑھنے کی کوشش کیجیے۔ یہ بندے کے اندر ایک صفت رہنی چاہیے اور یہ کیفیت ہونی چاہیے کہ اچھے سے اچھا مقام حاصل ہو، محنت کر کے اونچا مقام حاصل ہو، آپ کریں، کوئی حرج کی بات نہیں اس میں۔
غلط کب ہو جائے گا؟ غلط جب ہو جائے گا کہ جب ہم اس کو مقصد بنا لیں اور دین سے غافل ہو جائیں. پتہ لگا نمازوں کا وقت آ گیا، نمازوں کا پتہ نہیں، روزے رمضان کے چل رہے ہیں، روزوں کا پتہ نہیں. اب وہ دنیا نہیں، اب وہ ہمارے لیے آخرت کی سزا بن رہی. آپ دونوں کو لے کر کے چلیں اور یقین مانیں جو حضرات دونوں چیزوں کو لے کر کے چلتے ہیں نا، ان کی زندگی آپ ان سے پوچھیں کتنی مزے کی گزر رہی ہے. دن بھر آپ اپنے کام میں محنت کر رہے ہیں، جہاں اذان کا وقت ہوا آپ نے سارا کام چھوڑا اور مسجد جا کر کے نماز میں حاضر ہو گئے. آپ فلمیں نہیں دیکھ رہے، آپ گانے نہیں سن رہے، آپ حرام کاریاں نہیں کر رہے، اپنا کاروبار اور اپنی نماز اور اپنا روزہ، رمضان آیا روزہ رکھ لیا، صبح شام تھوڑا تھوڑا قرآن پڑھ لیا. آپ یہ سوچ لیں کہ اس سے بڑھیا لائف نہ ہو نہیں سکتی ایک عام بندے کے لیے. اس سے بڑھیا آدمی اور کیا سوچ سکتا ہے؟ تو ہمارے لیے ہر بندے کا یہ نہیں ہے معاملہ کہ وہ عالم بنے گا، مفتی بنے گا اور ڈگری حاصل کرے گا. ایسا نہیں ہے شریعت میں. آپ میں سے ہر بندہ اللہ کے یہاں بہت اونچے مقام اور مرتبے حاصل کر سکتا ہے، بس ذرا سا نا زندگی کو بیلنس کرنے کی ضرورت ہے. کمائی میں حرام کا ایک روپیہ ہمارے پاس نہ آئے اور اللہ کے فرائض میں سے کوئی فرض ہم سے چھوٹنے نہ پائے، آپ یقین مانیے آپ وقت کے ولی ہیں. اگر یہ دو صفت ہمارے اندر پیدا ہو، اور میں بار بار کہا کرتا ہوں جو بندہ اپنے بزنس میں، کاروبار میں اور فرائض کے اندر مشغول ہو گیا، اس بندے کو نہ حرام کام کرنے کا موقع بھی نہیں ملتا. ٹائم ہی نہیں ہے اس کے بعد میں حرام کاری کا. جو اس نہج میں زندگی گزار رہے ہیں بڑا اچھا لگتا ہے. کبھی کبھی جیسے مان لیجئے بازار کی مساجد کی طرف جانا ہوتا ہے اور اذان ہو گئی، مان لیجئے مغرب کی اذان ہو رہی ہے، کتنے سارے ماشاءاللہ آج بھی مسلمان، اللہ نے ایسا نہیں ہے کہ معاملہ ختم ہے بالکل نہیں، آج بھی ماشاءاللہ آپ کو دسیوں نظارے ایسے دکھیں گے کہ اذان ہوئی، دکان کو چھوڑا اور مسجد میں حاضر ہیں. جاتے رہتے ہیں، ہم بھی دیکھتے ہیں تو بڑا اچھا لگتا ہے. بندہ سب کچھ چھوڑ کر کے نماز کے وقت مسجد میں حاضر، دیکھا جائے گا نماز کے بعد. اب یہ جو لوگ ہیں نا یہ قابل رشک ہیں، یہ چیز اللہ کو چاہیے، یہ کوالٹی ایک ایمان والے میں ہونی چاہیے، بس کافی ہے. پھر تو یہ جو حلال روزی کے لیے محنت ہو رہی ہے یہ ویسے ہی نہیں، آپ اس کو ایک دین کا حصہ سمجھ کے محنت کیجئے کہ اللہ نے میرے اوپر دینی مسئلہ رکھا ہے اور یہ دین کا پارٹ ہے حلال روزی کمانا، اور یہ ایک شریعت کا حکم ہے، یہ کوئی دنیا نہیں ہے. اللہ نے آپ کے لیے وعدے کیے کہ اگر آپ دنیا کمانے میں سچائی اور امانت کا خیال رکھیں گے تو فرمایا میرے پیغمبر نے کہ اللہ آپ کا جو قیامت کے دن حشر ہے وہ نبیوں کے ساتھ میں فرمائیں گے. یہ حدیث کے اندر ہے التاجر الصدوق الامین مع الانبیاء والشہداء والصالحین، یہ حدیث ہے. اس لیے آیت جو ہے نا یہ ہمیں بیلنس سکھاتی ہے. آپ ادھر کے بھی رہیں ادھر کے بھی رہیں، اپنی زندگی کو ایک نہج پہ لے کے چلیں. اس لیے میں نے بتایا کہ بعض لوگوں کا ذہن یہ بنتا ہے جب دین آتا ہے نا ان کے بعد کہ یار یہ دنیا بالکل چھوڑو، بیکار ہے، اس کے چکر میں پڑنا صحیح نہیں، کمانا ومانا سب بیکار ہے، بس اپنا اللہ اللہ خالی کرو بیٹھ کر کے، باقی دیکھا جائے گا. روزی کا مالک اللہ ہے، اللہ دے دے گا جتنی لکھی ہے. یہ اچھی سوچ ہے، توکل کی بات ہے، لیکن دنیا دار الاسباب ہے، خالی اتنا سوچنے سے کام چلنے والا نہیں ہے. اس لیے جو اللہ نے نظام رکھا نا اس کے تحت بندے کو رہنا چاہیے. بھائی سمجھ میں آ رہا ہے نا سب حضرات کو؟ یہ اس لیے میں نے توجہ دلائی ہے کہ آپ میں سے بہت سارے حضرات ایسے ہی ہوں گے، یا تو جو کاروبار میں، بزنس میں، یا خود کر رہے ہیں یا کسی کے یہاں کر رہے ہیں. آپ اپنی زندگی اس نہج پہ گزاریں
اور اس کو دین کا حصہ سمجھیں، حلال کمائی کی محنت کو. یہ کوئی دین سے الگ چیز نہیں ہے. انشاءاللہ اللہ اس پر آپ کو یہ اجر عطا فرمائیں گے. اور ورنہ اگر نہیں ہے بندے کے پاس میں تو ضرورتیں تو پھر آتی ہیں نا. پھر کیا ہوتا ہے؟ پھر نعوذ باللہ وہ بندہ حرام طریقوں کے اوپر جاتا ہے، غلط طریقوں پہ پیسہ لاتا ہے اور غلط طریقوں کے اندر مبتلا ہوتا ہے جب ضرورتیں سامنے آتی ہیں. اس لیے اگر اپنے پاس حلال طریقے پر ہوگا تو جب ضرورت آئے گی تو بندہ حرام میں تو نہیں جائے گا، کم سے کم حرام سے تو اپنے آپ کو بچائے گا تاکہ وہ اپنی ضرورت حلال طریقے پر پوری کرے. اسی لیے دیکھیں یہ جو بے روزگاری ہے، یعنی کوئی بندہ کچھ کر ہی نہیں رہا، کما ہی نہیں رہا، ویسے ہی ٹہل رہا ہے، تو اب کیا کرے گا؟ وہ بھیک مانگے گا. اللہ کے نبی نے بھیک کو ناپسند فرمایا. اسی لیے بھیک مانگنے سے ان کا گزارا اچھا ہو جاتا ہے. بھائی روزانہ اگر کوئی بندہ پورے دن بھیک مانگ رہا ہے نا تو 600-700 روپے آرام سے کما رہا ہے دہاڑی. اتنی ابھی ہمارے مسلمانوں کے اندر ماشاءاللہ ہمدردی باقی ہے. 600-700 روپے میں بڑی احتیاط کے ساتھ کہہ رہا ہوں، اتنا تو وہ کر ہی لے گا کام. اور باقی اگر تھوڑا سی ایکٹنگ زیادہ اچھی کر لی تو پھر اس کے حساب سے پیمنٹ ہو جائے گا، وہ پھر اس کا لک ہے. تو اگر دیکھیں وہ چھین نہیں رہا کسی کے ہاتھ سے پیسے، وہ کما رہا ہے، محنت کر رہا ہے وہ بھی، لیکن حضور نے اس کو انتہائی ناپسند فرمایا. کیوں ناپسند کیا؟ اس لیے کہ اگر لوگوں کو اس کا ذائقہ لگ گیا تو وہ محنت کرنا چھوڑ دیں گے. یہ چوری نہیں کر رہا، یہ کسی کی جیب کاٹتا نہیں ہے، چھین کے بھاگتا نہیں ہے، ہاتھ پھیلا کے عزت کے ذات میں لے رہا ہے اپنے حساب سے. یہ اس سے لے رہا ہے کہ بھائی نہیں آپ مجھے دے دو، یہ کر دو، وہ کر دو، ایک طریقے سے مانگ رہا ہے. لیکن حضور اسے ناپسند کیوں کر رہے؟ آپ غور کریں اس بات پر. وجہ کیا ہے کہ یہ بے روزگاری کو پروموٹ کرے گی. اسے جب لگے گا کہ یار میں نے خالی دن بھر ٹہلنا ہے مارکیٹ میں اور کچھ نہیں کرنا، میرے 700 روپے پکے ہیں، تو پھر یہ کہے گا کہ میں کوئی پاگل ہوں جو جا کے دن بھر اینٹیں اٹھا کے 600 روپے کماؤں. بات غور کیجئے گا، اس کو پروموٹ کرنا ہے، اس لیے حضور نے پسند نہیں فرمایا. اللہ کے نبی چاہتے ہیں کہ بندہ محنت کرے، پسینہ بہائے، جس طرح سے بھی ہو سکے کرے، کمائے. اللہ کے نبی نے اسے پسند کیا. کبھی حضور نے اپنے کسی صحابی کو جو بڑے کروڑ پتی ارب پتی تھے یہ نہیں کہا کہ بس کما لیا اب مت کماؤ، اب تجارت بند کر کے بیٹھ جاؤ، کبھی نہیں فرمایا. سیدنا حضرت عثمان ابن عفان ارب پتی کھرب پتی، کماتے گئے، حضور نے کبھی منع نہیں فرمایا. عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ عنہ انتقال کے بعد جو بیویاں بھی تھی نا، ان کے حصوں میں سونے کی سیلیں آئی ہیں، اتنی بڑی بڑی سیل جس پہ ہمارے یہاں نمک مسالے پیستے، اتنی موٹی موٹی سیلیں سونے کی تھی جو وراثت میں تقسیم ہوئی ہیں. کئی سیلیں ایک ایک بیوی کو ملی جو 8ویں حصے میں جاتی. اتنا مال، لیکن حضور نے منع نہیں فرمایا. کیوں؟ طریقہ صحیح تھا. تو میں یہ سمجھانا چاہ رہا ہوں کہ یہ چیزیں اللہ کے نبی نے منع کی ہیں، وہ چیزیں کہ جو بے روزگاری کو، نکمے پن کو پروموٹ کرے، اور جہاں پہ محنت ہو وہ چاہے کتنا ہی چھوٹا سا کام ہو، میرے پیغمبر نے اسے پسند فرمایا. مشہور حدیث ہے، آپ سب نے بارہا سنی ہوگی، لیکن ایک مرتبہ یہاں پر چونکہ یہ عنوان ہے اس لیے دوبارہ عرض کرتا ہوں. حضرت انس رضی اللہ عنہ کی روایت فرماتے ان رجلا من الانصار، انصاری مدینہ میں سے ایک صحابی اللہ کے نبی کے پاس آئے، فسألہ، آ کے حضور سے مانگا کہ حضرت کچھ دے دیجئے، سوال کیا. اللہ کے نبی کے پاس آگے پوچھا کہ حضرت مجھے دے دیجئے. اب اللہ کے نبی علیہ السلام نے کیا کیا؟
کیا ایک دم سے نکال کے اور حوالے کر دیا؟ نہیں. میں ایک بات پہ اور توجہ دلاؤں، آج کل ہمارے مسلمانوں نے عادت بنا لی، روٹین میں بندہ ان کی دکان پہ آ رہا ہے مانگنے کے لیے اور وہ روزانہ اسے روٹین کے مطابق دے رہے. انہیں پتہ ہے کہ اس نے پیشہ بنا رکھا ہے، پھر بھی وہ اسے مدد کر رہے ہیں. یہ صحیح کیسے ہو جائے گا؟ کوئی کبھی ضرورت مند آ گیا ہے، ٹھیک ہے، بے شک آپ دل کھول کے مدد کریں، لیکن جس بندے نے صرف مانگنے کو، بھیک کو اپنا پیشہ بنا رکھا ہے اور وہ اچھا خاصا ہے، کما سکتا ہے، پھر ہم کیوں دے رہے ہیں اسے؟ بازار میں ہم ہوتے ہیں، دکان پہ وہ آئے اور آنے کے بعد میں ابھی 2-3 دن پہلے کی بات، ایک دکان پہ تھے، وہ ایک مسلمان نوجوان سا لڑکا، اب ایک مانگنے والا آیا تو وہ اس کا ایک لڑکا وہاں پہ اٹھا کے اسے سکہ دینے لگا، تو وہ کہنے لگا، او بھائی رہنے دے، یہ والا نہیں، 2 والا نہیں، یہ 5 والا لے گا. اس نے پھر دوسری جگہ سے 5 کو اٹھا کے اسے دیا. میں نے پوچھا کہ یہ کیا ہے؟ کہ یہ ہر تیسرے دن آتا ہے اور 5 کا سکہ لیتا ہے، اس سے کم نہیں، 5 کا سکہ، اور تیسرے دن آتا ہے، اسی طرح چل رہا ہے. اب آپ ذرا مجھے بتائیے کہ آپ نے اسے بھیک مانگنے کے لیے حوصلہ افزائی نہیں کی؟ کیا ہم اس کے اس غلط عمل میں شریک نہیں ہو رہے؟ یہ بات قابل غور ہے. امداد کرنا منع نہیں ہے، دل کھول کے کرنی چاہیے، لیکن موقع تو دیکھیں کہ کہاں کا موقع ہے، کس جگہ کی کیا کیفیت ہے. اب وہ آ رہے ہیں اور بندہ چل رہا ہے، یہ سلسلہ ہمارے معاشرے میں عام ہے. تو اللہ کے نبی علیہ السلام کے پاس آئے ایک مانگنے والے. اب حضور سے زیادہ کون کریم اور سخی ہوگا؟ اللہ کے نبی کا عمل دیکھیں. آپ نے کیا کہا؟ آپ نے یہ نہیں کیا چپ چاپ نکال کے لے بھائی لے جا، دیتے بھی تھے آپ، جو ضرورت مند ہوتا تھا انہیں نوازتے بھی تھے، لیکن آپ نے دیکھا اچھا خاصا بندہ لگ رہا ہے اور آ کے سوال کر رہا ہے، مانگ رہا ہے، تو آپ کا جملہ سنیں. آپ نے فرمایا اما فی بیتی کا شیء، حضور نے فرمایا تیرے گھر میں کچھ نہیں ہے کیا؟ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا تیرے گھر میں کچھ نہیں ہے. اس سے سوال کیا، اس نے کہا حضرت ہے. کیا ہے تیرے گھر میں؟ اللہ کے نبی نے پوچھا بتا کیا ہے؟ انہوں نے جواب دیا کہ ایک تو بچھانے کی چیز ہے، کبھی اوڑھتے کبھی بچھاتے، اور ایک پیالہ ہے، بس یہ 2 چیزیں ہیں، وہ پانی پینے کے لیے. آپ نے فرمایا ائتنی بہما، لے کر آ دونوں چیزیں. اب کل ملا کے یہی 2 چیزیں تھی بیچارے کے گھر میں، ایک بچھونا اور ایک پیالہ. حضور نے کہا یہی لیا. اب اگر میں آپ سے کہوں نا، جن کو آپ تیسرے دن 5 کا سکہ پکڑا رہے ہیں، کسی دن آپ چھٹی کر کے نا اسے فالو کر لینا، ہو سکتا ہے کہ وہ آپ سے بھی زیادہ عالی شان گھر میں شام میں انٹری کر رہا ہو. میں یہ نہیں کہہ رہا یقینی ہے، لیکن ممکن ہے ایسا، سینکڑوں واقعات ہیں. چونکہ ہم نے ان کو بڑا پروموٹ کیا، بڑا بڑھایا ہے، تو اس کے نتائج ایسے ہوتے ہیں. اللہ کے نبی نے فرمایا بھائی لے کر آؤ. اب گھر میں صرف 2 چیزیں حضور نے وہی منگا لی، اور جس کے گھر میں اللہ کا شکر ہے نہ جانے کتنا سامان ہوتا ہے اور کتنی چیزیں اللہ نے دے رکھی ہیں، اور سب سے بڑی بات بدن کو اللہ نے صحیح سالم بنا رکھا ہے، اس کے لیے کیسے صحیح ہو جائے گا بھیک مانگنا؟ کیسے صحیح ہو جائے گا بھیک مانگنا؟ اللہ کے نبی نے کہا لے کر آؤ. چنانچہ وہ انہیں لے کر کے آ گئے. اللہ کے نبی نے فوراً ہاتھ میں لے کر اشارہ کیا من یشتری ہذین. حضور نے فرمایا کون ہے ان کو خریدنے والا؟ کون خریدے گا؟ فقال رجل، ایک صحابی نے کہا میں لوں گا. کتنے میں؟ 1 درہم میں. اللہ کے نبی نے فرمایا من یزید علی درہم. حضور نے فرمایا کوئی اور ہے جو درہم سے اوپر بڑھائے؟ 1 درہم 1، 1 درہم 2، 1 درہم 3.
بولی لگتی ہے نا ہمارے یہاں پر، بولی ثابت ہے، اللہ کے نبی نے لگائی ہے۔ حضور نے فرمایا بھائی 1 درہم ریٹ لگا دیے، کوئی ہے جو 1 درہم سے اوپر لگائے؟ یہ جملہ حضور نے 2 مرتبہ فرمایا یا 3 مرتبہ فرمایا؟ یہ حدیث میں 3 مرتبہ فرمایا۔ کوئی اور ہے جو بڑھائے، کوئی اور ہے جو بڑھائے، کوئی اور ہے جو بڑھائے۔ اب ہمارے ہاں بولی والوں نے وہ اس پر نمبر لگا دیے، اسے مختصر سا کر دیا۔ تو 3 مرتبہ حضور نے یہ جملہ فرمایا۔ فقال رجل، دوسرے نے کہا حضرت میں لوں گا 2 درہم میں۔ فَأَعْطَاهُمَا إِيَّاهُ، حضور نے وہ اس کے حوالے کر دیے، کہا اللہ 2 درہم۔ اس نے وہ حوالے کی، اللہ کے نبی نے ان صحابی کو دیے، فرمایا لو یہ 2 درہم۔ اشتری بِأَحَدِهِمَا طَعَامًا، فرمایا 1 درہم کا کھانا لینا، گھر پہ ڈال دینا، اور دوسرے درہم کا ایک وہ جو ہتھوڑا ہوتا ہے، ہتھوڑا کہیں یا کلہاڑی کہیں، کلہاڑی زیادہ مناسب ہے جس سے لکڑی کاٹی جاتی ہے، کا وہ لے کر کے آ جاؤ۔ اب 1 درہم سے انہوں نے گھر میں کھانا ڈالا، 1 درہم کا لے کر آ گئے۔ اللہ کے نبی نے اس کے اندر لکڑی اپنے ہاتھ سے لگائی، کلہاڑی آگے کی وہ جو لوہے کا حصہ ہوتا ہے وہ 1 درہم کا لے آئے، حضور نے لکڑی اپنے ہاتھ سے لگائی اور پھر فرمایا اذهب فاحتطب وبيع، حضور نے فرمایا جا جنگل سے لکڑی کاٹ اور بیچ لا کر کے بازار میں۔ یہ بھیک مانگنے کا نہیں چلے گا، حضور نے فرمایا یہ بند کرو اور جا کر کے جنگل سے لکڑیاں کاٹو اور لا کے بیچو۔ اب اگر آپ آج کسی کو جو مانگنے آئے نا اسے یہ ایڈوائز دے دیں، وہ ناراض ہو جائے گا آپ کے اوپر۔ کوئی آ رہے ہیں نا تیسرے دن 5 روپے لینے، آپ کہیں گے بھائی میں تجھے ایک کلہاڑی منگا کے دے رہا ہوں، لکڑیاں کاٹ، سردیاں آ رہی ہیں، لا کے بازار میں بیچ لکڑی، گرم پانی کے لیے بڑھیا بکے گی۔ پھر سنیے گا اس کا جواب کیا ہوگا، کیسے جوابات سے نوازے گا۔ پتہ یہ لگا مجبوری نہیں، وہ عادت بنا کے مانگ رہا ہے، وہ عادت بنا کے مانگ رہا ہے۔ اگر وہ مجبوری کا معاملہ ہوتا تو پھر آپ نے جب اسے آپشن دیا تو وہ اسے ایکسپٹ کرتا، قبول کرتا کہ ٹھیک ہے میں اب اس سے بچوں گا اور یہ طریقہ اختیار کروں گا، لیکن کر ہی نہیں سکتے۔ تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے اس کے بعد وہ چلے گئے اور جا کر کے انہوں نے کام کرنا شروع کیا، اور حضور نے جاتے ٹائم نصیحت فرمائی کہ خبردار 15 دن سے پہلے دیکھنا مت مجھے، 15 دن سے پہلے یہاں مت آنا، کبھی پتہ لگے یہاں مجلس میں آ کے بیٹھے۔ حضور نے فرمایا ابھی مجلس وجلس سب بند، نمازیں پڑھتے رہو، لکڑیاں کاٹتے رہو اور جنگل میں بیچتے رہو، باقی سب بعد میں۔ پتہ کیا لگا، جو بات میں سمجھانا چاہ رہا ہوں آپ اس کو ذہن میں رکھیں۔ میں سمجھانا یہ چاہ رہا ہوں کہ جن حضرات کے ابھی اپنے حلال کاروبار بھی سیٹ نہیں ہے، آپ محنت کیجئے ان کے اوپر، یہ مقصود ہے شریعت میں۔ اپنی فرائض نمازیں جو فرض چیزیں ہیں، فرائض اللہ نے ہمارے اوپر رکھے، انہیں ساتھ میں پورا کیجئے اور اپنی بزنس کے اوپر محنت کیجئے تاکہ جو واجب حقوق ہیں آپ کے وہ آپ ادا کر سکیں۔ اللہ کے نبی نے اپنی مجلس میں آنے سے منع کر دیا کہ یہاں مت آنا، 15 دن دکھنا نہیں چاہیے۔ وہ بیچارے چلے گئے، ففعل، جا کے انہوں نے کاٹی، لکڑیاں بیچی، یہ وہ سب۔ وقد اصاب 10 دراہم، 15 دن بعد آئے، حضرت کیا لے کر آئے؟ حضور نے پوچھا کیا کمایا؟ فرمایا حضرت 10 درہم ہے، یہ کمائی ہوئی ہے۔ وہ 10 درہم لا کے حضور کے سامنے کہ یہ 10 درہم۔ اب ان 10 درہم کا کیا؟ فاشترى ببعضها ثوبا وببعضها طعاما، پھر اب ان میں سے کچھ کے کپڑے خریدے، کچھ کا سامان خریدا، گھر میں غلہ بھرا، راشن لائے، سب بڑھیا۔ وہ 10 درہم سے ساری ضروریات جو بیسک نیڈ ہے وہ سب پوری ہو گئی۔ دیکھو حضور نے کیسا موٹیویٹ کیا، ایک غلط راہ سے کیسے بچایا۔ ہم اور آپ بھی تو تھوڑا سا ذہن کے اندر اس بات کو رکھا کریں۔
میں منع نہیں کر رہا کہ آپ امداد نہ کریں، کریں، دل کھول کے کریں، لیکن جہاں ضرورت لگے وہاں پہ کریں، جہاں پہ لگے کہ یہ بندہ ہاتھ سے کر کے کما کے کھا سکتا ہے آپ اسے اس کی رہبری کریں۔ پھر اگر ہم نے اسے بھیک دی تو پھر ہم نے گویا کہ اسے بھیک میں عادی بنایا اور اس کی ساری زندگی بھیک کی عادت اس کے اندر ڈال دی۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے یہ بات فرمائی، اور جب وہ آ کے حضور کو سب بتایا اللہ کے نبی خوش ہو گئے، اور آپ نے پھر جو جملہ فرمایا کہا ہاذا خیر لک، حضور نے فرمایا یہ محنت کر کے مزدوری کر کے یہ 10 درہم تم نے کمائے، حضور نے کہا یہ بہتر ہے تمہارے لیے۔ کس بات سے؟ من ان تجیء المسئلہ، فرمایا کہ اگر تم یہ سوال کرو گے، بھیک مانگو گے، تو کل جب تم قیامت کے دن اللہ کے دربار میں میدان محشر میں آؤ گے تو ذلت کا نشان تمہارے چہرے کے اوپر لگا ہوگا۔ اس سے بہتر ہے کہ تم یہ محنت کرو اور اس سے اپنی ضروریات کو پورا کرو۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے یہ بات وہاں پر ارشاد فرمائی۔ تو یہ ہم سب کو ذہن میں رکھنی ہے، اللہ نے یہ بات ارشاد فرمائی کہ اے ایمان والو غلط طریقے پر ایک دوسرے کا مال مت کھانا۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا سیدھا سیدھا کہ صحیح طریقے پر کھانے کا اللہ نے حکم دیا ہے، اور صحیح طریقے پہ کھانا کمانا یہ اللہ کو پسند ہے۔ بندے کو اس کا اہتمام کرنا چاہیے، اس کا اہتمام، اور اس کو کوشش کرے، اور یہ دنیا کا حصہ نہ سمجھے بلکہ اس کو دین کا حصہ سمجھ کے کرے، کیونکہ یہ اللہ کا حکم ہے، اور اللہ کے حکم کو پورا کرنا یہی دین کہلاتا ہے، یہی دین ہے۔ تو یہ چیزیں ہمارا ذہن کھولتی ہیں، ہمیں بتاتی ہیں کہ خالی تسبیحات دین نہیں ہے، کاروبار بھی دین ہے، تجارت بھی دین ہے، لیکن امانت کے ساتھ ہو، صداقت کے ساتھ ہو، سچائی کے ساتھ ہو، پھر بے شک وہ دین کا بہت بڑا حصہ ہے، اور اللہ اس پہ بڑا اجر عطا فرماتے، اور وہ کمائی بڑی محبوب اللہ کے یہاں پر ہوا کرتی۔ کریں گے نا محنت انشاءاللہ؟ ہاں، ادھر بھی محنت اور ادھر بھی محنت، دونوں طرف۔ ظاہر سی بات ہے، تبھی تو ساری چیزیں ہوں گی۔ ہمارے دل میں تڑپ ہے، تمنا ہے، ہم اللہ کا گھر بار بار دیکھیں، بار بار دیکھیں، بار بار وہاں جائیں، کیسے ہوگا؟ کیسے ہوگا؟ بے شک اللہ فضل کرتا ہے، بلاتا ہے، لیکن کچھ نہ کچھ اسباب بھی تو چاہیے نا، اس کے لیے تو محنت ہی کرنی پڑے گی، رات دن محنت کریں انہی نیتوں کے ساتھ میں کہ یا اللہ میں کما رہا ہوں، محنت کر رہا ہوں، تاکہ حلال طریقے پہ اپنی اور اپنے گھر والوں کی ضروریات پوری کروں، اور باقی آپ کی رضا میں آپ کے نام پہ جم کے خرچ کر سکوں۔ تبھی کرے گا بندہ جب وہ صاحب حیثیت ہوگا۔ تو یہ آیت مبارکہ کا سب سے پہلا معاملہ ہے، اس کو ہمیں اور آپ کو ذہن میں رکھنا ہے، اور یہ پیغام ایک بندے کو اپنی عملی زندگی میں ہمیشہ کے لیے یاد رکھنا ہے، ایک چیز۔ اس کے بعد دوسرا معاملہ، اس آیت مبارکہ میں اللہ تبارک و تعالی نے دوسری چیز بیان فرمائی، وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ۔ مسلمانوں یہ بھی ذرا غور کرنا، آیت نمبر 188 ہے سورۃ البقرہ، اور اللہ ایک اور نصیحت فرما رہے ہیں، وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ، کہ اپنے مال کو حاکموں کے پاس، ججوں کے پاس، قاضیوں کے پاس لے کر کے مت جاؤ۔ کیا مطلب ہے اس کا؟ اس کا بہت آسان سا مطلب آپ سارے کے سارے حضرات یہ ذہن کے اندر رکھیے گا کہ دیکھیں، بنیادی طور پر اگر کوئی مان لیجئے زمین ہے، کوئی زمین ہے، ہمارا ہمارے کسی بھائی سے اختلاف ہو گیا اس زمین کو لے کر کے، اب کیا ہو رہا ہے؟ وہ یہ کہتے ہیں کہ بھائی ہم تمہارے اوپر مقدمہ کریں گے۔ اب کوئی بھی بندہ مقدمہ کر رہا ہے۔ مسلمانوں یہ غور کرنا کہ آج سب جانتے ہیں کہ ہم حق پر ہیں یا نہیں ہیں،
ہر بندے کو کیس شروع ہونے سے پہلے پتا ہوتا ہے کہ میں صحیح ہوں یا غلط. ہوتا ہے نہیں ہوتا آج کل؟ بلکہ جب آپ وکیل کے پاس جاتے ہیں نا عدالت میں کیس کرنے کے لیے، وکیل صاحب آپ سے سب سے پہلے پوچھتے ہیں کہ بھائی پہلے سب معاملہ مجھے سچ سچ بتا دے تاکہ میں تیری طرف سے جم کے جھوٹ بول سکوں. یہی ہوتا ہے معاملہ. آپ وہ کہتے ہیں آپ مجھے سچ بتاؤ سارا معاملہ تاکہ پھر ہم اس کو جھوٹ کیسے بنانا ہے وہ پھر ہم بنائیں گے، لیکن آپ ہم سے سچ بتائیں. اور آدمی وکیلوں کے پاس جا کے کہہ رہا ہوتا ہے کہ وکیل صاحب دیکھو میں غلط ہوں لیکن کیس مجھے جتوانا ہے، رقم بولو کتنی لوگے. بھائی ایسا ہوتا ہے یا نہیں ہوتا ہمارے ہاں؟ جو ظالم وکیل ایسے ہیں، اس انداز کے وکیل ہیں، ایسے ہی وکیلوں کے بارے میں ہمارے اکابرین نے ایک شعر کہا ہے، ایک جملہ کہا ہے، جو جھوٹ کو سچ بنا کر کے پیش کرتے ہیں اور جھوٹے کیس لڑتے ہیں، ایسوں کے لیے کہا ہے کہ پیدا ہوئے وکیل تو شیطان نے کہا لو آج ہم بھی صاحب اولاد ہو گئے. یہ سب کے لیے نہیں، جو غلط طریقے کے اوپر کرنے والے، جو وہاں پہ کھڑے ہو کر کے حلف لے کر کے قسمیں کھا کر کے جھوٹ کی پیروی کرتے ہیں، ان کے لیے کہ ان سے بڑی بے غیرتی اور کہاں ہوگی جو حلفی یا جھوٹ بول رہے ہیں. باقی اس پیشے کے اندر بھی سینکڑوں ماشاءاللہ ایسے بھی ہیں جو بالکل صحیح ہے. پھر میں یہ کہتا ہوں کہ اگر اس درجے پہ پہنچ کے بندہ صحیح ہے تو پھر اس کے نیک ہونے کا معاملہ بڑا زبردست ہے، کیونکہ جس جگہ پہ وہ کھڑا ہے وہاں پہ اگر وہ صحیح ہے تو بڑی جگر گردے کی بات ہے، بڑی ہمت کی بات ہے. ایسے وکیل قابل تعریف ہیں، قابل مبارکباد ہیں. اگر بندہ وہاں پہنچ کے بھی اپنے آپ کو جھوٹ سے بچاتا ہے، صحیح پیروی کرتا ہے، صحیح کام کرتا ہے، تو ان سے زیادہ بہتر آدمی بھی پھر نہیں ہو سکتا. لیکن جو غلط ہے تو پھر ان کے لیے یہ معاملات ہیں. تو ہمارے یہاں کیس میں ہر بندے کو پتا ہوتا ہے میں غلط ہوں، وہ جا کے کہتا ہے کہ میں غلط ہوں، کیس آپ نے جتوانا ہے. وہ کہتے ہیں آپ اتنی رقم ہمارے پاس رکھو، باقی فیصلے تو ہمارے ہاتھ میں، ہم کرائیں گے فیصلہ. اللہ تبارک و تعالی اس بری حرکت کو کہہ رہے ہیں وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ. اللہ کہہ رہے ہیں مسلمانوں خدا کے لیے شرم کرو، تم اپنی حلال آمدنی کو حرام آمدنی کے کمانے کا ذریعہ کیوں بنا رہے ہو؟ غلط کیس کیوں لے کر کے جا رہے ہو؟ اگر تمہیں پتا ہے کہ میں غلط ہوں تو کیس کی ضرورت نہیں ہے، تم سامنے والے سے کہو کہ میں غلط ہوں، آپ کا یہ حق میرے اوپر بنتا ہے، آپ میرے سے یہ حق اپنا وصول کر لیجیے. ضرورت ہی کیا ہے جانے کی؟ اگر آج ہماری زندگیوں میں یہ بات داخل ہو جائے تو آپ سوچیں کہ کیا حال ہوگا. آج ساری کچہریاں، ساری عدالتیں، سارے کورٹ بھرے پڑے مسلمانوں کے فیصلوں سے، سب لڑ رہے ہیں وہاں پہ جا کر کے، ادھر سے بھی پیسہ ادھر سے بھی پیسہ کھلایا جا رہا ہے، اور انہیں ان میں سے ایک پارٹی کو یقیناً بتائے کہ میں غلط ہوں. کیسے ہم مسلمان ہیں؟ نعوذ باللہ. ایک لمحے کو سوچئے کہ کیسے ہم مسلمان ہیں. کہنے کو ہم نمازی بھی ہیں، کہنے کو ہم نعوذ باللہ حاجی بھی ہیں، اور ساری صفتیں ہمارے اندر ہیں، اور جھوٹے کیس کر رہے ہیں. اور یہ معاملہ بہت زیادہ بڑھ جا رہا ہے آج کل لڑکیوں کے معاملے میں آ کر کے بے انتہا. اگر کسی کا نکاح ہوا اور اس کے بعد میں پھر لڑکی کو چھڑایا جانے لگا اور کوئی کمی نکل آئی جس کی وجہ سے معاملہ ختم ہو رہا ہے،
اب ایسی صورت میں لڑکی والے جو چودھری بن کر کے وہاں پہ بیٹھے ہوتے ہیں، پھر جو وہ ڈیمانڈ کرتے ہیں، آپ ان کی شکلوں کو دیکھیں گے، انہوں نے پتہ نہیں کتنی صدیوں پرانے حساب جوڑ دیے، کون کون سے پرچے انہوں نے جوڑ کے رکھ دیے، بندہ حیران ہوگا۔ ایک بات سب حضرات یاد رکھنا، چاہے لڑکی والے ہوں یا لڑکے والے، اگر ہمارے یہاں پہ نباہ نہیں ہو رہا اور ہم فیصلہ کرا رہے ہیں اور معاملہ نہیں چل پا رہا، تو غلط ڈیمانڈ، غلط پیسے، غلط کیس یہ کرنے کی شریعت نے ہمیں اور آپ کو کہیں سے کہیں تک اجازت نہیں دی، کہیں سے کہیں تک اجازت نہیں دی۔ ہاں بعض مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ لڑکی ہی کی غلطی ہے اور اب وہ لڑکی کی زندگی وہاں پہ خراب ہو رہی ہے، تو لڑکی والے کہتے ہیں کہ یہ تو اس کی زندگی برباد کر رہا ہے اور اس کی ساری غلطی ہے اور یہ ہے اور وہ ہے۔ تو میرے بھائی میں ایک بات کہتا ہوں کہ جو برباد زندگی ہونی ہے وہ تو ہو گئی ہے، 10 لاکھ لے کر کے زندگی سنور نہیں سکتی ہے، یہ کیا سنوار لیں گے پیسے؟ آپ خود بتائیے کہ زندگی کیا سنور جائے گی اب اس سے؟ خالی اتنی رقم سے زندگی سنورنے والی نہیں ہے۔ ہمیشہ ایسے معاملات کے اندر یہ کیا کریں کہ کسی عالم سے مشورہ کریں کہ بھائی ایسا معاملہ ہے، ہمارے لیے کیا کیا لینے کی اجازت ہے، کیا کیا ہم نہیں لے سکتے، جتنی کی شریعت اجازت دے وہ آپ بے شک ڈیمانڈ کر لیا کریں، اس سے زیادہ نہیں۔ بعض جگہوں کے اوپر ذرا سا معاملہ ہوا اور پورے لڑکے کے خاندان پہ کیس لکھوائے ہوئے ہوتے کہ ماں نے یہ کر دیا، اس کی بہن نے یہ کر دیا، اس نے یہ کر دیا، حالانکہ سب کو پتا ہوتا ہے جھوٹے کیس ہے، جھوٹا ہے۔ قرآن کہہ رہا ہے وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ، مسلمانوں ڈرو اللہ سے۔ اللہ کہہ رہے ہیں کہ یہ زندگی ہی سب کچھ نہیں ہے، اللہ کے یہاں بھی جواب دینا ہے۔ اللہ بھی تو کھڑا کر کے پوچھیں گے نا کہ بتا یہ کیس لکھوایا تھا تو نے وہاں جا کر کے، وہاں تو نے قسمیں بھی کھا لی تھی، حلف بھی دے دیا تھا، بیان بھی دے دیا تھا، کیا واقعی ہوا تھا تیرے ساتھ ایسا؟ اللہ کے یہاں تو پوچھا جائے گا نا۔ یہاں تو ہم جھوٹ بول دیں گے، کوئی ہمارا جھوٹ نہیں پکڑے گا۔ اللہ کے یہاں تو نہیں چلے گا نا کہ ہم نے کیا کہا تھا اور کیا ہوا تھا، وہاں تو ساری حقیقت سامنے ہوگی۔ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ ایسے ہی معاملے کو درگزر کر دیں، یہ کیا کریں کہ شریعت کی رہبری پہلے حاصل کریں کہ شریعت کیا حکم دیتی ہے، اس کی گائیڈ لائن کے مطابق پھر جتنی کی اجازت ہو اتنا اپنا واپس لے لیا کریں۔ لیکن یہ جھوٹے مقدمات اور جھوٹے کیس اور جھوٹی باتیں، شریعت نے بہرحال ہمیں اور آپ کو ان چیزوں کی اجازت بالکل نہیں دی۔ کیا فائدہ ہوتا ہے نعوذ باللہ ان سب چیزوں سے؟ اپنی بچی تو پریشان ہو گئی، اس کی پریشانی ختم نہیں ہوتی ان چیزوں کے ذریعے۔ باقی ہم یہ سوچتے ہیں کہ سامنے والے کی غلطی کا بدلہ ہم ہی دے دیں۔ اللہ کہتے ہیں بندو تم نہ دو تو پھر میں ذرا ڈھنگ سے دوں گا بدلہ اسے، اور اگر تم خود ہی آگے بڑھو گے تو تمہیں اس کے حوالے کے تم ہی نمٹ لو بس۔ تو اللہ کے حوالے کر کے زیادہ بہتر ہے تاکہ صحیح سے اس کا علاج ہو۔ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ، اس لیے مسلمانوں جب کبھی بھی معاملہ ہو سب سے پہلے یہ دیکھیے کہ اس کیس میں اگر ہم غلط ہیں تو آپ خود بخود پیچھے ہٹ جائیے اور اقرار کر لیجئے کہ بھائی کوئی ضرورت نہیں ہے وقت اور پیسہ ضائع کرنے کی، آپ کا یہ حق ہے، ہم آپ کے حوالے کرتے ہیں، بات ختم۔ اور اگر ہمیں لگے کہ ہم صحیح ہیں، سامنے والا غلط ہے، تو پہلے اسے محبت سے سمجھا دیں، اگر سمجھ میں آئے تو ٹھیک، ورنہ پھر اگر وہ جانا چاہے کورٹ کچہری پھر کوئی حرج نہیں، جب آپ کو پتا ہے کہ ہم صحیح، پھر انشاءاللہ کوئی گناہ کی بات نہیں، پھر اجازت دی ہے شریعت نے ان سب چیزوں کی، لیکن بنا وجہ نہیں کرنا چاہیے۔ تو یہ جو شریعت کی تعلیمات ہیں اور یہ جو حکم اللہ تبارک و تعالی نے یہاں پر ہمیں اور آپ کو عطا فرمائے ہیں، یہ بڑے اہم ہیں ہمارے لیے۔
اور کتنے حضرات ایسے ہیں جو غلط کیس کرتے ہیں اور جیت جاتے ہیں، اس کے بعد خوشیاں مناتے ہیں کہ ہم کیس جیت گئے، انہیں پتہ ہوتا ہے کہ ہم غلط تھے، مٹھائیاں بھی بٹ رہی ہیں۔ اگر ہمارا حق کسی چیز کے اوپر نہیں ہے اور عدالت سے فیصلہ بھی آ گئے کہ یہ تمہاری چیز ہے، بتاؤ مسلمانوں ذرا اپنے دل سے پوچھ کر کے، کیا وہ چیز ہمارے لیے حلال ہو جائے گی؟ بولیے، نہیں ہو سکتی حلال۔ کتنے ہی فیصلہ کر دیا جائے وہ حلال نہیں ہو سکتی۔ عدالت تو عدالت، سب سے بڑی شخصیت کائنات کی اور دنیا کی، سرور دو عالم محمد عربی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد میں نے پچھلے ہفتے سنایا تھا۔ حضور نے کہا، اگر تم نے کیس میرے سامنے پیش کیا اور میں نے کسی کے حق میں فیصلہ کر دیا ظاہری دلیلوں کو دیکھتے ہوئے اور وہ چیز اس کی نہیں تھی، تو حضور نے کہا کہ خبردار یاد رکھنا، پھر میں اس کے حق میں فیصلہ نہیں بلکہ اسے جہنم کا ٹکڑا حوالے کر رہا ہوں۔ اگر اللہ کے محبوب آخری نبی بھی فیصلہ کریں اور وہ چیز واقعی ہماری نہیں ہے لیکن حضور بھی فیصلہ کر دیں ہمارے لیے، تب بھی وہ ہمارے لیے حلال نہیں ہو جائے گی، تب بھی نہیں حلال ہو سکتی۔ تو ہم یہ خوشیاں منا لیں کہ جناب والا فلا جگہ سے فیصلہ ہمارے مطابق آ گیا، اب ہمارے لیے حلال ہے، ایسا کچھ نہیں ہے، ایسا کبھی ہو نہیں سکتا۔ یہ چیز ہمیں اور آپ کو ذہن کے اندر رکھنی چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالی نے اسی لیے اتنے زبردست انداز میں، پیارے انداز میں اللہ نے یہاں پہ سمجھایا ہے۔ اللہ نے کہا اس آیت کے اندر، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل، آپس میں ایک دوسرے کا مال غلط طریقے پہ مت کھانا، وتدلوا بها الی الحکام، اور اپنے فیصلے بنا وجہ قاضی اور عدالتوں میں مت لے کر کے جانا۔ کیوں جاتے ہو لے کر کے؟ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ، تاکہ غلط طریقے پہ دوسروں کا مال ہڑپ لو، دوسرے کا مال کھا لو، اس لیے اپنے کیس عدالتوں میں لے کر کے جا رہے ہو۔ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، تمہیں پتہ بھی ہے کہ تم غلط ہو پھر بھی لے کر کے جا رہے ہو۔ اللہ کہتے ہیں کہ تمہاری جرأت پر حیرت ہوتی ہے کہ کتنے بندے عجیب و غریب ہو گئے کہ انہیں احساس نام کی چیز ختم ہو چکی۔ یہ ہے اس آیت مبارکہ کا مضمون، آیت 188 188 جو اللہ نے یہاں پر بات بیان فرمائی۔ بھائی سب حضرات کے ذہن نشین ہو گئے نا مسئلہ؟ یہ تھا اس آیت مبارکہ کے اندر۔ اللہ کا شکر ہے یہ آیت اللہ کے فضل سے مکمل، اور اس پوری آیت کو سن کر کے آپ نے اندازہ لگا لیا ہوگا یہ آیت بڑی بنیاد ہے ہمارے معاملات کی۔ اللہ کرے ہماری زندگی کے معاملات اس آیت مبارکہ کے تقاضوں کے مطابق بن جائیں۔ اگلی آیت مبارکہ کی ابتدائی باتیں سنیں۔ اب شروع ہوگا ہمارا ایک بالکل نیا مضمون۔ اب یہاں آیت 188 ختم ہے، رکوع پورا ہو چکا ہے، اب نیا رکوع، نیا مضمون، نئی آیت اور ایک نیا سلسلہ۔ اب اللہ تبارک و تعالی گفتگو شروع فرمانے جا رہے ہیں ایک خاص عنوان کے متعلق، اور وہ ٹاپک ہے کیا؟ چاند کا، مون، دا مون۔ جو یہ چاند ہے اللہ نے اس کے تعلق سے کچھ خاص باتیں ذکر فرمائی۔ آیت سنیے پہلے آپ۔ اللہ یہ ارشاد فرما رہے ہیں، آیت 189 189، یسألونک عن الاہلہ۔ اللہ یہ ارشاد فرماتے ہیں، اے نبی، صحابہ آپ سے پوچھ رہے ہیں چاند کے بارے میں، چاند کے بارے میں صحابہ آپ سے پوچھ رہے ہیں۔ قل ہی مواقیت للناس والحج، فرمایا اے نبی آپ انہیں جواب دیجئے کہ چاند یہ وقت
کا اندازہ لگانے کے لیے ہے لوگوں کے لیے، تاکہ لوگوں کو وقت اور تاریخ کا اندازہ لگتا رہے۔ والحج، اور حج کے تاریخوں کا اندازہ، کب حج کرنا ہے، کب ہوگا، کب ہے، سارا حساب وہ چاند کے حساب سے ہوگا۔ تو لوگوں کے معاملات تاکہ اس کے حساب سے چلیں اور ایام حج اس کے حساب سے چلیں۔ اللہ نے کہا چاند کی یہ بیسک ضرورت ہے، اس لیے اللہ نے چاند کا معاملہ بیان فرمایا۔ یہ ہے آیت مبارکہ۔ آگے اللہ فرما رہے، تھوڑا سا الگ مضمون ہے آگے کا، اور اس میں اللہ نے ایک بالکل الگ بات بیان کی ہے، اس لیے میں آگے کی آیت نہیں پڑھ رہا، بس اتنا پڑھ رہا ہوں چونکہ اگلے جز میں، اگلے ٹکڑے میں آیت کے وہ بالکل ایک نیا مسئلہ اللہ نے بیان کیا۔ جب ہم اس حصے سے فارغ ہوں گے تب اس پر بات کریں گے۔ خلاصہ یہ نکلا کہ اس آیت مبارکہ میں اللہ نے یہ بات کہی کہ صحابہ نے حضور سے پوچھا کہ حضرت چاند کے بارے میں بتائیے۔ اللہ کے نبی کو اللہ نے جواب دیا کہ آپ لوگوں سے کہیے کہ چاند یہ لوگوں کے اندازے یعنی تاریخوں کے اندازے کے لیے ہے اور حج کی ادائیگی وغیرہ کے لیے۔ یہ اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے جواب یہاں پر دیا گیا۔ اب اس اتنی بات کو سن کر کے آپ حضرات کو اندازہ لگ گیا ہوگا کہ اللہ نے یہاں پر مسئلہ چاند کا بیان فرمایا۔ صحابہ کا سوال تھا چاند کے بارے میں اور اللہ کا جواب آیا چاند کے یوز کے بارے میں۔ ابھی اس کو ذرا سمجھنے کی بات ہے کہ پوچھا تھا انہوں نے، پوچھنے کا مقصد یہ نہیں تھا کہ اس کا کیا کرنا ہے، پوچھنے کا مقصد کچھ اور تھا۔ بھائی یہ چاند کیا ہے، کیسا ہے، کہیں سے بنا ہے، کیا اس کی حقیقت ہے، مطلب اس کے بارے میں جو سائنس کی باتیں نا، کچھ اس انداز کی باتیں پوچھنا چاہ رہے تھے۔ لیکن جو جواب ہے نا اس میں کسی سائنسی بات کا جواب نہیں ہے۔ آپ نے سن لیا جواب بھی، جواب کے اندر اللہ نے ان کا رخ نہ ادھر سے ادھر موڑ دیا۔ اللہ نے کہا تمہیں کیا مطلب ان سب باتوں سے؟ اللہ نے کہا کہ بھائی یہ جو ہے نا یہ تاریخوں کا حساب لگانے کے لیے اور حج کے ایام کی تعیین کے لیے۔ اب یہ بھی ذرا قابل غور بات ہے کہ پوچھا تھا کسی اور مقصد سے، جواب ملا کسی اور اعتبار سے، وجہ کیا ہے؟ یہ بھی تھوڑی ہمارے لیے قابل فکر چیز ہے، اس پر بھی بات کریں گے انشاءاللہ۔ سب سے پہلے یہاں یہ سمجھ لیں کہ چاند کا جو یہ مسئلہ شروع ہو رہا ہے، یہ ہماری ایک آیت آئی تھی، وہاں سے یہ سارے مسئلے لائن سے چلے آ رہے ہیں۔ ایک آیت آئی تھی لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب، بڑی ڈیٹیل میں اللہ نے جس میں بہت ساری نیکیاں ذکر کی تھی، جو کئی مہینوں تک اس آیت مبارکہ کا درس رہا تھا، وہ آیت آئی تھی۔ اور اس آیت کے بعد سے اللہ تبارک و تعالی نے الگ الگ مسئلے بہت سارے بیان کر دیے۔ اب تک کون کون سے مسئلے آ چکے ہیں، ایک مرتبہ انہیں دوہرا لیجئے، کم سے کم ٹاپک ان کا دوہرا لیجئے تاکہ پتہ رہے کہ ہم اب تک کیا پڑھ کے آئے ہیں اور آگے کیا کیا آنے والا ہے، ایک تھوڑا سا اندازہ رہے بندے کو۔ جو مسئلے آئے ان میں سب سے پہلا مسئلہ شروع ہوا تھا، بھائی اس سے پہلے تو یہود اور عیسائی، یہودی اور عیسائیوں کے ٹاپک چلتے تھے۔ پھر اس کے بعد جب میں نے کہا تھا کہ اب امت محمدیہ کو احکام دیے جا رہے، ان میں سب سے پہلا آیا تھا قصاص کا مسئلہ۔ کہیں کا؟ قصاص کا۔ یہ سب ہمارے یہاں گزر چکا ہے، ہم نے سب کے مسئلے آپ کے سامنے پوری وضاحت سے ذکر کیے ہیں۔ پہلا آیا تھا قصاص، لفظ سن کے کچھ یاد آیا ہوگا، قصاص سب سے پہلا۔ نمبر 2 دوسرا مسئلہ آیا تھا کہیں کا؟ وصیت کا۔ کون سا؟ وصیت کا، کہ وصیت کرنا کیا ہوتا ہے، کیسے کی جائے گی، کتنے مال میں ہوگی، کس طریقے سے ہوگی،
وہ بھی ہم نے آپ کو سب سمجھایا ہے، وصیت کے مسئلے۔ نمبر 3، تیسرے نمبر پہ اللہ نے بیان کیے روزے کے مسئلے۔ پھر روزے کے مسئلے آئے کہ رمضان ہے اور وہ رمضان میں اللہ نے قرآن اتارا ہے اور روزے رکھے، یہ سب مسئلے آئے رمضان کے روزے کے مسئلے۔ اس کے بعد چوتھے نمبر پر اللہ تبارک و تعالی نے رمضان میں قرآن کے نازل ہونے کی بات کو بیان فرمایا۔ قرآن کی باتیں آئیں کہ اس مہینے کے اندر اللہ نے قرآن پاک کو نازل کیا، وہ رمضان کا مہینہ ہے، اور یہ ساری باتیں آئیں تو وہ قرآن کے نازل ہونے کی باتیں چوتھے نمبر پہ۔ پھر اس سے فارغ ہونے کے بعد پانچویں نمبر پر آئے اعتکاف کے مسائل، وہ بھی ابھی گزرے تھے 2-3 ہفتے پہلے۔ اللہ نے بتایا کہ اعتکاف کے اندر یہ چیز منائی، یہ چیز نہیں کرنی، اس سے تمہیں احتیاط رکھنی ہے، وہ مسئلے آئے تھے اعتکاف کے۔ اس کے بعد چھٹا مسئلہ چلا تھا جو ابھی ہم نے پڑھ کے پورا کیا، وہ تھا حرام مال کا مسئلہ، حرام مال سے بچنے کی تاکید۔ یہ چھٹی چیز تھی جو اللہ نے یہاں پہ ذکر کی تھی۔ تو اب تک کل ملا کے کتنے آ چکے؟ 6۔ سورہ بقرہ جب تک ختم ہوگی تب تک اسی طرح مسئلے آتے رہیں گے، اور ایک سے ایک اہم مسئلہ اللہ نے اس میں بیان کیا، بہت نازک مسئلے، عجیب و غریب مسئلے ہیں جو اب سارے یہ چل رہے ہیں۔ 6 پڑھ لیے اور باقی ابھی آگے ہمارے آنے والے ہیں، لائن سے چل رہے ہیں، ایک کے بعد ایک کر کے، ایک کے بعد ایک کر کے مسئلے آئیں گے۔ اسی میں وہ سارے مسئلے خواتین کے پرسنلی مسائل، وہ بھی اسی صورت مبارکہ میں آگے آنے والے۔ اس کے بعد طلاق کے اوپر ڈیٹیلی چیپٹر اللہ نے جو قرآن میں نازل کیا پوری تفصیل کے ساتھ میں، وہ بھی اسی میں سورہ بقرہ میں تھوڑے سے آیات کے بعد میں وہ بھی آنے والا ہے۔ اس کے بعد ماں باپ، بچے کی پرورش، بچے کو دودھ پلانا، کس کا معاملہ کیسا ہے، وہ ساری باتیں اللہ یہی لائن سے بتاتے چلے جائیں گے۔ تو میں یہ کہا کرتا ہوں کہ یہ بڑا اہم حصہ ہے سورہ بقرہ کا۔ شروع کا جو حصہ تھا تقریباً 1.25 پارہ، پہلا پارہ، اور دوسرے کا شروع کا 1.25 پارہ، وہ تھا جس میں اللہ نے یہودی، عیسائی اور اہل کتاب سے بات کی تھی، اور اس کے بعد سے جو مخاطب بنایا وہ امت محمدیہ کو، اور امت محمدیہ کو خاص خاص احکام دیے، جن میں 6 آ چکے، 7واں بھی ہمارا یہاں پہ شروع ہو رہا ہے، یعنی چاند کا مسئلہ، یہ 7واں ٹاپک ہے۔ تو 6 ہم نے بتایا، آپ کو ذرا انگلیوں پہ یاد رکھیں، اور یہ اب یاد رکھنے ہر ہفتے جب تک سورہ بقرہ ہماری انشاءاللہ پوری نہیں ہو جاتی، رکھیں گے نا؟ اب ذرا گنوائیے ان 6 میں نمبر 1 قصاص کا مسئلہ، انہیں نمٹنے دیں، اور یہ یقیناً مسلمان ہی ہوں، یقیناً مسلمان ہوں۔ اب آپ جب ہم باتیں بتاتے ہیں اس وقت میں لوگ کہتے ہیں مفتی صاحب کیا کیا کہتے تھے، لیکن آپ دیکھیں کہ ہماری حالت بھی تو کیا ہو چکی، تمیز نام کی چیز اس قوم کو باقی نہیں بچی۔ آپ یقین مانیے 1 مہینہ 1 ہفتہ ہو چکا ہے فلسطین کی جنگ چلتے ہوئے، جب بھی نا سامنے کوئی اچھا بھی کھانا ہوتا ہے نا تو ہمیشہ بس دل کے اندر یہ ایک کسر، ایک دکھ اور ایک درد جب سے جو دل کے اوپر سوار ہے نا وہ ختم ہونے کا نام نہیں لے گا۔ ہمیشہ یہ درد چلا آ رہا ہے کہ مطلب ہم اتنی سکون کی زندگی گزار رہے ہیں اور وہاں پہ کیا سے کیا ہمارے بھائیوں کے حالات ہو چکے ہیں۔ لیکن اللہ نہ کرے اگر ہم ایسی حرکتوں میں پڑیں، کون کہے گا کہ یہ وہ لوگ ہیں جن کے 1 مہینے میں 11,500 لوگ شہید ہو چکے ہیں؟ کون کہے گا کہ یہ ان کے بھائی ہیں؟ تھوڑا سا ہمیں اور آپ کو یہ سوچنا چاہیے، اسی لیے میں بیانات میں کہہ رہا ہوں کہ ویسے تو یہ حرکتیں ہمیشہ غلط ہیں، لیکن ان حالات میں بطور خاص انتہائی بغیرتی کا مقام ہے کہ ہم ان حرکتوں میں پڑے ہوں اور ہمارے
مسلمان بھائی ان کیفیات سے گزر رہے ہیں. تھوڑا سا بندے کو سوچنا چاہیے. اور اللہ معاف کرے کبھی کبھی ہم میں سے بھی کوئی ایسا فرد ہوتا ہوگا کہ کہیں ہم بھی ایسے فنکشنوں میں شریک ہوتے ہوں گے. خدا کے لیے نہ شریک ہوا کریں. یہ اللہ کی لعنتیں اترنے کے مقامات ہیں. یقینی طور پر اللہ کا غضب اور اللہ کی لعنتیں اترتی ہیں ایسی جگہوں پر. آج میں مدرسے کے اندر تھا, ایگزام ہو رہے تھے, لاسٹ پیپر تھا, تو ہم لوگ نگرانی ڈیوٹی تھی. تو ایک ٹیچر تھے استاد مدرسے کے, صبح میں ملاقات ہوئی, ان سے سلام کیا, مصافحہ کیا. میں نے ویسے ہی پوچھا, میں نے کہا حضرت خیریت سے ہیں؟ انہوں نے بڑا پیارا جواب دیا, دل کو لگا. انہوں نے کہا کہ اجی مفتی صاحب کیا خیریت پوچھتے ہو؟ کہنے لگے کہ 1.25 مہینے ہو گئے خیریت ختم ہے, کیا خیریت بتائیں. مجھے بڑا اچھا لگا. میں نے کہا دیکھو ایک ایمان والے کی نا شان یہ ہونی چاہیے, ایک ایمان والے کی شان نا یہ ہے. چاہے میں یہ کہہ رہا ہوں ہم کچھ نہیں کر سکتے, لیکن احساس ہے کہ کیا مطلب ہماری خیریت کا کہ اگر ہمارے عالمی اسلام ان حالات سے گزر رہا ہے. تو یہ بڑی اچھی چیز ہے. اللہ اگر کسی کو ایسا درد دے دیں اور ایسی فکر دے دیں تو بڑی سعادت ہے یہ ہمارے لیے. بہرحال بات ہماری یہ چل رہی تھی کہ اللہ تبارک و تعالی نے 6 چیزیں اب تک بیان فرمائی ہیں. ان میں نے بتایا, ایک بار میں پھر سنا دیتا ہوں, پھر آپ کے لیے سنانا آسان ہوگا. پہلے نمبر پہ ہے قصاص, دوسرے پہ ہے وصیت, تیسرے پر ہے روزہ, چوتھے پہ ہے قرآن, اور 5ویں نمبر پر ہے اعتکاف, اور 6 نمبر پہ ہے حرام مال سے بچنا. اور اب 7واں ہمارا شروع ہوا ہے چاند کے بارے میں سوال. اب آپ بتائیے, نمبر 1 قصاص, نمبر 2 وصیت, نمبر 3 روزہ, نمبر 4 قرآن, نمبر 5 اعتکاف, نمبر 5 اعتکاف, اور نمبر 6 حرام مال سے بچنا. اور اب کون سا شروع ہوا ہے؟ چاند کے بارے میں سوال. اللہ کا شکر یہ ترتیب سے ہم 7 مسئلے پڑھتے ہوئے آئے ہیں, 6 مکمل, اور یہ 7واں ہمارا یہاں پہ شروع ہو رہا ہے. اس کے بعد اگلی بات یہ ذہن میں رکھیں کہ اللہ نے یہاں پر جو لفظ استعمال فرمایا, اللہ نے کہا یسألونک عن الاہلہ. اللہ یہ ارشاد فرما رہے ہیں کہ اے نبی, یہ صحابہ آپ سے پوچھ رہے ہیں اہلہ کے بارے میں. اہلہ یہ عربی زبان کا لفظ ہے. اہلہ یہ عربی زبان کا لفظ ہے. اس کا معنی کیا ہے؟ اس کا مطلب ہوتا ہے چاند. کیا معنی ہوتے ہیں اس کے؟ چاند. اسی لیے ہلال آپ نے سنا ہوگا, ہلال بولا جاتا ہے کس چیز کو؟ چاند کو. تو ہلال کے معنی بھی چاند کے آتے ہیں اور اہلہ کے معنی بھی یہاں پر چاند کے آتے ہیں. اللہ تبارک و تعالی نے یہاں پر اس کو ذکر فرمایا یسألونک عن الاہلہ, کہ صحابہ آپ سے پوچھتے ہیں چاند کے سلسلے میں. ایک بات. دوسری بات یہ کہ یہ تو سمجھ میں آ گیا کہ چاند کے سلسلے میں یہاں پر سوال ہے. البتہ سمجھنا تھوڑا سا یہ ہے کہ صحابی رسول ہیں حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما. حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما نے فرمایا کہ صحابہ نے اللہ کے نبی علیہ السلام سے حضور کی عظمت کی وجہ سے سوالات تو کرتے تھے لیکن بہت زیادہ سوال نہیں کیے.
اللہ کے نبی علیہ السلام کی عظمت صحابہ کے دلوں میں اتنی تھی، صحابہ حضور سے سوال تو کرتے تھے لیکن بے انتہا سوال نہیں کر سکے. وہ یہ سوچتے تھے کہ کہیں سوال کرنے میں بے ادبی نہ ہو جائے. تو بہت ڈر کے، بہت ادب کے ساتھ صحابہ کرام نے بڑے گنے چنے سوالات کیے ہیں، جن میں سے ایک سوال یہاں پر اب یہ ہے جو آج ہم پڑھنے جا رہے ہیں. یہ صحابہ کا سوال تھا اللہ کے نبی علیہ السلام سے. اور کل ملا کر کے عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما یہ ارشاد فرماتے کہ صحابہ کے جن سوالات کا تذکرہ قرآن کے اندر ہے ان سوالات کی تعداد کل 14 ہے. جو سوالات صحابہ نے حضور سے کیے اور اللہ نے ان سوالات کو قرآن میں ذکر کیا، ان کی تعداد کل ملا کے کتنی ہے؟ 14. 14 سوالات ہیں جو اللہ کے نبی سے صحابہ نے کیے اور اللہ نے ان کو قرآن پاک کے اندر نقل فرما دیا. 14 سوالات ہیں قرآن کے اندر صحابہ کے. اور یہاں پر اب یہ ذرا سمجھنا کہ ان 14 میں سے ایک آپ کا گزر چکا ہے. ایک آپ کا گزر چکا. کب گزرا؟ ایک آیت ابھی آئی تھی، اس آیت میں تھا وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ. صحابہ نے حضور سے پوچھا تھا کہ اے اللہ کے نبی، اللہ بتائیے کہاں ہے؟ زیادہ دور ہے تو ہم زور سے پکاریں، قریب ہے تو آہستہ پکاریں. یہ سوال آیا تھا نا ابھی کچھ دن پہلے. تو ایک سوال تو صحابہ کرام کا یہ تھا جو پہلے ماقبل میں ہمارے یہاں پہ گزر چکا، اس کی تفصیل ہمارے یہاں پہ آ چکی. ان 14 میں سے دوسرا یہ سوال ہے جو اس وقت میں ہمارے یہاں آ جایا ہے کہ صحابہ کرام نے سوال کیا چاند کے بارے میں. یہ دوسرا سوال ہے ان 14 کے اندر سے، یہ دوسرا ہے. اور پھر اس کے بعد 14 میں سے 2 تو یہ ہو گئے، ایک پہلے گزرا ہے اور ایک یہ آ گیا، اور بچے کتنے؟ 12. ان 12 میں سے 6 سوال ابھی اور ہیں جو سورہ بقرہ کے اندر آئیں گے. 6 سوال اور ہیں جو سورہ بقرہ میں آئیں گے. تو 2 تو آ چکے، وہ بھی سورہ بقرہ میں آئے، اور 6 اور آئیں گے تو کل ملا کے کتنے ہو گئے؟ 8. 8 تو سورہ بقرہ میں ہیں. اور اس کے علاوہ 6 سوال وہ ہیں جو باقی قرآن کے اندر موجود ہیں. 6 سوال اور ہیں جو قرآن کے اندر آگے آئیں گے. تو اس سے خلاصہ سامنے آیا کہ اللہ کے نبی علیہ السلام سے صحابہ کرام نے سوالات فرمائے ہیں، اور کل وہ سوال جو قرآن میں اللہ نے لیے ہیں کتنے ہیں؟ کل 14. سوالات تو بہت سارے اور بھی ہیں لیکن قرآن کی بات ہو رہی ہے، باقی احادیث میں موجود ہیں. ہم یہاں قرآن کی بات کر رہے ہیں. قرآن پاک کے اندر کل سوال کتنے ہیں؟ 14. ان میں سے ابھی تک ہمارے کتنے گزر چکے؟ 2 کر دیا آپ نے، یہ والا نمٹ گیا آپ کے حساب سے. ابھی گزرے کتنے؟ 1 گزرا ہے، اور 1 ہمارا اب شروع ہوا ہے. اور سورہ بقرہ میں ابھی کتنے اور آئیں گے؟ 6 اور آئیں گے، یعنی 8 سوال سورہ بقرہ میں ہیں. اور پھر باقی جو 6 ہیں وہ سارے قرآن کے اندر موجود ہیں. تو کل 14 سوال ہیں. یہ بات ذہن کے اندر رکھنی ہے. اور یہ سورہ بقرہ میں 8 ہیں، اور ان میں سے یہ دوسرا ہے. اور اسی طرح لائن سے ایک ایک کر کے یسألون 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 اسی طرح سارے اللہ بیان کرتے چلے جائیں گے. تو یہ کل سوالات کی ترتیب ہے جس کو اللہ تبارک و تعالی یہاں پر بیان فرمائیں گے اور ذکر کریں گے. کل 14 سوالات، ان میں سے یہ ہمارا دوسرا ہے جہاں صحابہ نے چاند کے بارے میں سوال فرمایا. تو یہ باتیں ابھی میں نے آپ کے سامنے رکھ دی ہیں. اب اس کے اوپر جو کلام ہے، یہ سوال اور اس کا جواب، یہ ذرا علمی ہے لیکن ابھی ذہن ذرا یکسو نہیں رہا میرا. میں اب اس ٹاپک کے اوپر بات نہیں وہ ہو سکتی جیسی کرنی چاہیے، اس لیے ابھی فی الحال ہم باتوں کو یہیں روک رہے ہیں تاکہ اس ٹاپک کو انشاءاللہ صحیح طریقے پر آئندہ ہفتے دوبارہ آپ کے سامنے شروعات سے عرض کریں، جس سے سمجھنا بھی ہمارے لیے اس معاملے اور مسئلے کو آسان ہو جائے. تو
تو انشاءاللہ یہاں تک کی بات ذہن میں رکھنا کہ آیت نمبر 189 ہماری شروع ہو چکی ہے. چاند کے بارے میں سوال ہے، اللہ کا جو جواب ہے وہ بھی میں نے آپ کو بتا دیا، لیکن اس کی جو پوری وضاحت ہے وہ ہماری آگے آئے گی. پھر اس سوال کے اوپر ہم نے بتا دیا ہے کہ کل 14 سوالات ہیں، جن میں سے یہ دوسرا سوال ہے، باقی 6 ابھی اور سورہ بقرہ میں آگے آنے والے ہیں. تو اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے اللہ رب العزت اپنے فضل و کرم سے ہم سب کو تمام باتیں صحیح سے سمجھ کر کے عمل کرنے کی توفیق عطا فرما دیں. ابھی سفر میں بھی جانا ہے، راجستھان کا سفر ہے. آپ حضرات کے درس کے لیے میں نے آدھا دن پورا فارغ تھا، لیکن درس کی وجہ سے رکے رہے. اب رات ہی میں ابھی درس سے فارغ ہو کر تھوڑی دیر آرام کر کے وہاں کے سفر پہ نکلنا ہے. ایک مدرسے میں پروگرام ہے، وہاں کے لیے بھی دعا کیجیے اللہ تعالیٰ عافیت کے ساتھ میں یہ سفر مکمل کرائے. طویل سفر ہے، لیکن انشاءاللہ آپ حضرات مطمئن رہیں، آپ کے درس کا ناغہ نہیں ہوگا. اللہ نے چاہا جیسے تیسے کر کے آپ حضرات کے درس سے پہلے یہاں پہ حاضری ہو جائے گی، اور انشاءاللہ آئندہ ہفتے اپنے معمول کے مطابق یہ درس ہوگا. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سوالات کے اندر یہ کہہ رہے ہیں کہ 2 بہنیں محتاج گیری میں فوت ہو گئیں، ایک کو آصیب ہو گیا، کوئی کہتا ہے کہ جادو کرا رکھا ہے، کوئی کچھ کہتا ہے، کوئی حل بتا دیجئے. دیکھیں اگر کوئی جادو وغیرہ کے اثرات محسوس ہونا تو سورہ بقرہ سب سے اچھی چیز ہے. 11 دن تک اسے پورا پڑھوائیے اور پانی پہ دم کیجئے، اور پانی پہ دم کر کے اس پانی کو گھر پہ چھڑکوا دیں، اور جو پڑھنے والا ہے جس پر اثر ہو رہا ہے وہ بھی اس پانی کو استعمال کر لیں. اللہ نے چاہا اگر کچھ ہوگا بھی تو ختم ہو جائے گا. اور اس کے ساتھ میں سورہ بقرہ جب پڑھی جائے گی، آیت الکرسی تو خود بخود اس میں آ ہی گئی ہے، تو اس سے ہٹ کر کے تینوں قل جو ہیں ان کا بھی اہتمام کر لیں. اور اگر چاروں بھی پڑھ لیں تب بھی اچھی بات ہے. قل یا ایھا الکافرون، قل ھو اللہ احد، قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الناس، ان سب کو صبح اور شام پڑھ کر کے اپنے اوپر دم کیا کریں. یہ اصل چیز بس اتنی ہے. میں آج کل رات دن سمجھا رہا ہوں، خدا کے لیے نا اس سے زیادہ کے چکر میں نہ پڑیں. ان عاملوں کا کوئی بھروسہ نہیں ہے، عاملوں کے چکر میں زیادہ نہ پڑیں. جس چیز کے ذریعے حضور کا اللہ نے یہ مرض دور کیا وہی چیز امت کے لیے بھی انشاءاللہ کافی ہے. شرط یہ کہ یقین ہونا چاہیے. آج ہمارا یقین گنڈے پہ، تعویذ پہ، تو بغیر اس کے کچھ ہوتا ہی نہیں. بندے نے ذہن بنا رکھا ہے کہ نہیں یہی صحیح ہے، تو یہ پھر غلط وہ معاملہ ہو جاتا ہے. اسی کے آڑ میں پھر یہ عامل پورے مزے لوٹ رہے ہیں، اور انہوں نے اپنے کاروبار بڑھیا سیٹ کر رکھے، حالانکہ کچھ نہیں ہوتا، کچھ نہیں آتا جاتا. آپ یہ چیزیں پڑھیں، انشاءاللہ اللہ نے چاہا اسی سے ہی شفا ملے گی، کسی چیز کی ضرورت نہیں ہوتی. میں کل بھی درس کے اندر سنا رہا تھا، ایک صاحب ایک عامل کے پاس گئے. اچھا ہم لوگ کے پاس بھی آتے، کہتے مجھے صاحب تعویذ دے دیجئے. میں کہتا بھائی یہ تو نہیں آتا مجھے. تو کچھ جو ہے نا جو پہچانتے ہیں وہ تو اب چلو صحیح ہے، جو نہیں جانتے نا وہ حیران ہو کے شکل دیکھتے کہ اس نے 10 سال کرا کیا ہے، کیا پڑھا ہے اس نے، یہ تو نکما ہے بالکل. مطلب اگر ایک تعویذ نہیں بنانا آتا تو اس سے بیکار آدمی تو کوئی ہے ہی نہیں. لوگوں کا دماغ یہ کہ شاید یہ مولوی کا مطلب تعویذ گنڈے والا معاملہ، بھائی نہیں آتا ہمیں، بات ختم. اور اللہ کا شکر ہے نہیں پڑی ضرورت. یکفینا کتاب اللہ و سنت رسولی، ہمارے لیے اللہ کی کتاب اور نبی کی سنت کافی. کیا ضرورت ہے ان لائنوں کے چکر میں. آپ غلط عقیدہ بناؤ گے تو پھر وہی ہوگا معاملہ. میں کل سنا رہا تھا ایک صاحب ایک مسئلے میں اٹکے، وہ تعویذ لینے چلے گئے، ایک نے دے دیا تعویذ. اب وہ لے کر آئے کتنے کا، 6000 کا تعویذ. ٹھیک ہے چلو، انہوں نے مجھے دکھایا کہ یہ ملا ہے، اور انہوں نے کہا ہے کہ 1 ہفتے میں سب صحیح ہو جائے گا. اب میں نے کہا ذرا دکھانا مجھے. میں نے کہا میں بھی تو پڑھوں، آخر ہوتا کیا ہے اس کے اندر، ایسا کون سا فن لکھا ہے.
اب لوگوں کو نا یہ بتاؤ سورہ فلق، سورہ ناس، آیت الکرسی، لوگ سوچتے ہیں ان میں تو جان ہی نہیں ہے، ذرا ٹیڑھے میڑے سے الفاظ ہوں، بھاری بھاری وظیفے ہوں، تب ذرا وہ پاورفل سمجھتے ہیں۔ اب اس کو جب میں نے کھولا تو اس میں لائنیں بنی، بیچ میں تو وہ گنتیاں ہی ڈال دیتے ہیں، 8-10 گنتی، اور سائیڈوں میں اوپر اور نیچے اور دائیں اور بائیں لکھا ہوا تھا۔ کیا لکھا تھا؟ اس نے بھی، خود نے بھی پڑھا، وہ پڑھ کے کہہ رہا تھا کہ دیکھنے سے تو بڑھیا تعویذ لگ رہا ہے۔ اب کیا لکھا تھا اس میں لکھا تھا اوپر دومت الجندل، اور نیچے بھی لکھا تھا دومت الجندل، اور سائیڈ میں لکھا تھا قرقرۃ القدر، ادھر بھی لکھا تھا قرقرۃ القدر۔ اب بندے کا دماغ کیا ہوتا کہ اس نے تو جنات کو بالکل ہلا ولا کے پھینک دیا، قرقرہ ورقرہ، ادھر سے ادھر، یہ تو جنہیں کتنا تگڑا والا تعویذ دیا، بھاری بھاری چیزیں لکھی اس نے اس میں۔ اور کل میں سیرت کے درس کے اندر سنا رہا تھا یہ دومت الجندل کیا ہے؟ یہ کسی جن بھوت کا نام نہیں ہے، ایک جنگ کا نام ہے، اللہ کے نبی کا ایک غزوہ ہوا ہے، اس غزوے کا نام دومت الجندل ہے۔ وہ اس نے ظالم نے وہاں لکھ رکھا ہے، وہ بھاری سا لفظ تھا نا، اس سے امپریشن بڑھے گا آدمی پہ، اس لیے اس نے کہا یہی ٹیک دو، انہیں کیا پتا کیا ہے۔ اور وہ 6000 کا لے کر کے بندہ خوش ہے کہ یہ دومت الجندل والا نا یہ صحیح کرے گا۔ عجیب و غریب ہماری ذہنیت ہے۔ خدا کے لیے چھوڑیں ان چیزوں کو، آئیے آپ قرآن پر، آئیے آپ احادیث پر، آپ پڑھیے وہ دعائیں جو میرے پیارے نبی نے سکھائی ہیں اور بتائی ہیں، انشاءاللہ ہمیں پھر کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے۔ کہہ رہے ہیں کہ آدمی کہے کہ اس کام کے آپ کم پیسے لے لیں، اس وقت بلڈنگ کا کام بھی میں آپ سے کرا لوں گا، مالک کو دوسرے آدمی سے کام کرانا جائز ہے یا ناجائز ہے؟ اب یہ ذرا دیکھیں، ایک کاریگر ہے، وہ کام کر رہا ہے، اس نے ریٹ بتائی کہ اس بلڈنگ میں کام کے اتنے روپے، مالک نے کہا کہ دیکھ صحیح لگا لے، دوسری والی کا بھی نہ تجھی سے کرا دوں گا۔ اس نے کہا لالچ میں بیچارے نے لا کے چلو 200 کی جگہ 150 کر دو۔ اب مالک نے کرانے کے بعد کہا بھی موڈ نہیں ہے، ایسا ہے جب ہوگا تو کرا دیں گے، نکل۔ اب یہ پوچھ رہا ہے اب وہ کسی اور سے کرائے وہاں پہ جائز ہے یا ناجائز؟ دیکھیں، اگر آپ نے اس سے باقاعدہ یہ کہہ کر کے ریٹ کم کرائے ہیں کہ میں آپ سے ہی کراؤں گا، آپ ریٹ کم کر لو، تو آپ نے وعدہ کیا۔ اب اگر آپ نہیں کرا رہے نا تو وعدہ خلافی ہے، یا تو آپ اسے باقاعدہ کوئی اپنا عذر کھل کے بتا دیں کہ میرے کو آپ سے کرانا تھا لیکن کام پسند نہیں آیا آپ کا، یا جو بھی بات رہی ہو، کلیئر اس کے سامنے اپنا عذر رکھیں۔ لیکن اگر ایسا دھوکے کا معاملہ کریں گے تو یہ وعدہ خلافی ضرور کہلائے گی، اور وعدہ خلافی کا جو گناہ ہے پھر بندے کو وہ ہوگا۔ کہہ رہے ہیں کہ جب عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے سب سے پہلے وہ یہودیوں کے ساتھ جہاد کریں گے۔ جی ہاں بالکل، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا جب نزول ہوگا مسجد اقصی پر، وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام انشاءاللہ نازل ہوں گے، اور وہیں سے ہی وہ دجال کا مقابلہ کریں گے۔ اس وقت میں دجال آ چکا ہوگا، زمین پر ہوگا، حضرت عیسیٰ آتے ہی دجال کے قتل کی کارروائی شروع کریں گے، اور دجال ان کا لیڈر ہو کر کے کام کر رہا ہوگا۔ تو بالکل ان کا جو مقابلہ ہوگا سب سے پہلے انہی لوگوں سے ہوگا۔ دشمنوں سے بچنے کا عمل بتائیے، جادو سے بچنے کا عمل بتائیے حدیث قرآن کی روشنی میں۔ سب سے اچھی چیز حفاظت کے لیے آیت الکرسی، آپ یقین مانیں اس سے اچھی چیز جادو ٹونے جن بھوت دشمن اللہ بلا کسی سے حفاظت کی اس سے بہتر چیز نہیں ہو سکتی۔ آپ آیت الکرسی پڑھیں، اور صبح میں 3 بار اور شام میں 3 بار، اس کے بعد انشاءاللہ کوئی چیز کبھی آپ کو تنگ نہیں کر سکتی۔ آپ اس کا معمول بنا لیں، انشاءاللہ ساری زندگی محفوظ رہیں گے۔ اس پر میں نے آپ کو سنایا بھی ہے قصہ پہلے، یہ تو وظیفہ پتہ ہے جنات نے خود بتایا، یہ ہمارا بتایا ہوا نہیں ہے۔ ایک صحابی، ان کی کھجوریں رکھی لی اور لاک لگا ہوا ہے کمرے میں، اور کھجور غائب ہو رہی روز۔ کہاں جا رہی بھائی؟ روز 1-1.5 کلو کم، روز کم۔ انہوں نے کہا آج تالا باہر سے لگاؤ، میں اندر بیٹھوں گا۔ اندر بیٹھ گئے جا کر کے،
اب اندر بیٹھنے کے بعد میں کہتے ہیں جب رات ہوئی نا تو دروازے کے نیچے دھوئیں کی طرح کوئی چیز اندر آئی اور اندر آ کے بہت بڑا بدن بن گیا. وہ جن تھا اور وہ گیا اور جا کر کے اس نے تھیلا کھولا اور کھجوریں کھانی شروع. انہوں نے کہا نیک لوگوں کا مال کھاؤ, عبادت کا شوق پیدا ہوگا. کچھ لوگ بزرگوں کی چوری کرتے ہیں اس نیت سے کہ نیک لوگوں کا مال کھانے سے نا نورانیت آئی گی. تو اب وہ وہاں پہ نا وہ کھا رہے کہ اللہ والے ہیں ان کا مال کھاؤ. یہ بھی تھے صحابی, اللہ کا فضل تھا, انہوں نے جا کے پیچھے سے پکڑ لیا. اب اس نے معافی تلافی کی, انہوں نے رحم آیا, چھوڑ دیا. اگلے دن حضور نے پوچھا, حضور نے کہا کہ بھائی وہ جھوٹا ہے, وہ پھر آئے گا. اگلے دن یہ پھر بیٹھے, پھر پکڑا. تیسرے دن پھر پکڑا, اور تیسرے دن تو اتنا تکڑا پکڑا کہ آج تجھے چھوڑوں گا نہیں, فجر میں مسجد لے جاؤں گا اور کیس تیرا حضور کے پاس. اب بیٹھ تو دیکھ. جب اس نے دیکھا بندہ آج چھوڑنے کے موڈ میں نہیں ہے, اس نے کہا دیکھ بھائی سمجھوتا کر لیتے ہیں. ہوتا ہے نا ہمارے یہاں, بندہ پہلے تو کوشش کرتا ہے, ہاتھ دیا تو ریز بڑھا دے, پہلے ادھر سے نکل جائے ادھر سے. جب دیکھا کہ کچھ نہیں چلا تو پھر کہتا ہے اجی دیکھنا 100 روپے یہی لے لو, 100 روپے یہی لے لو. اب اس نے کہا کہ اب تو کچھ نہیں چل رہا, اب کیا کروں؟ اس نے کہا دیکھو بھائی سمجھوتا کر لیں. کیا کہنے لگا, میں آپ کو ایک عمل بتاتا ہوں, اگر اسے کریں گے ہمارا کچھ نہیں وہاں اختیار چل سکتا. جو پڑھے گا اسے ہم چھو نہیں سکتے, جہاں پڑھا جائے گا اسے وہاں ہم آ نہیں سکتے. اسے پکڑ لو آپ بس, پھر ٹینشن ختم. انہوں نے کہا بتا کیا ہے؟ کہا آیت الکرسی. یہ خود نے بتایا. انہوں نے چھوڑ دیا. فجر میں پھر حضور کی خدمت میں, حضور نے پوچھا آج کیا رہا؟ انہوں نے کہا حضرت چھوڑ تو دیا لیکن یہ قصہ ہوا. اللہ کے نبی نے اس کے جواب میں فرمایا ہے تو وہ جھوٹا, لیکن یہ بات اس نے سچ کہی ہے. یہ بات اس نے سچ کہی ہے کہ آیت الکرسی کا توڑ ان کے پاس نہیں ہے. میں رات میں بھی جب گھر کے اندر داخل ہوتا ہوں, عموماً بیانات کر کے داخل ہوتے ہیں, جب جاتے ہیں تو جیسی گھر کے اندر پہنچے دروازہ بند کر رہے ہیں, آیت الکرسی پڑھ کے دروازے پہ دم کر دیا. بس یہ آپ عمل بنا لیں, شیاطین آپ کے ساتھ پھر گھر میں داخل بھی نہیں ہو سکتے. ان کی باؤنڈری وہیں ہو جائے گی, وہ پھر آپ کا گھر محفوظ ہے. تو یہ سب سے اچھی چیز ہے, اپنی زندگیوں میں داخل کریں, انشاءاللہ بچے رہیں گے. کہہ رہے ہیں اگر آدمی ناپاک ہو جائے اور اپنے کپڑے پہن رکھے تھے وہ غسل کر کے پھر وہی کپڑے پہن سکتا ہے یا نہیں؟ اگر ہم نے کوئی کپڑے پہن رکھے اور ہم ناپاک ہو گئے, اب غسل کیا, اس کے بعد کیا وہی کپڑے پہن سکتے؟ اگر ان کپڑوں پہ کوئی گندگی نہیں لگی, بالکل صاف ستھرے ہیں وہ کپڑے, تو آپ غسل کر کے پھر وہی کپڑے پہن سکتے ہیں. لیکن اگر ان پہ کوئی گندگی لگی ہے تو جس چیز پہ گندگی لگی ہے آپ اسے الگ کر دیں, جو کپڑا صاف ہے آپ اسے پہنے رہیں. مثال کے طور پہ پائجامے پہ کوئی گندگی لگی لیکن بنیان صاف ہے, اس پہ کچھ نہیں لگا ہے, تو آپ غسل کر کے بنیان وہی پہن سکتے ہیں جو پہلے پہن رکھا تھا. البتہ پائجامہ جس پہ کوئی گندگی لگی ہے آپ اسے چینج کر لیں. بات سمجھ گئے نا؟ تو اصل معاملہ گندگی کے لگنے کا ہے. اگر گندگی ہے لگی ہوئی تو ٹھیک ہے آپ بدلیں, اور اگر گندگی نہیں ہے تو پھر بدلنے کی ضرورت نہیں ہے. کہہ رہے ہیں کہ مفتی صاحب آج کل عورتوں میں پاکستانی سیریل کا بڑا کریز ہے, دیکھنا ان کو گناہ نہیں مانتے, آپ وضاحت فرمائیں. یہ بہت آج کل عام ہے, اور کہتے ہیں کہ یہ پاکستانی سیریل ہے, تو کیا مطلب دیکھنا جائز ہے؟ یہ ایک وہم ہے بھائی, جیسے یہاں کے حرام ایسے ہی وہاں کے حرام. تو یہ چیز بالکل غلط ہے, اس سے اپنے آپ کو بچائیے. واہیات چیزیں, وہی بات جو میں نے آپ کو سمجھائی ہے, مرد حضرات لگیں اپنے کاروبار اور نمازوں پہ, اور عورتیں لگیں اپنے گھر بار میں.
اپنے گھر بار میں پچھلے ہفتے سے پہلے بات آئی تھی کہ اپنے اوپر محنت کریں، اپنے گھر بار پہ محنت کریں، اپنے گھروں کو چمکائیں، اپنے آپ کو چمکائیں، اپنے کو شوہر کے سامنے اچھا رکھیں. ان چیزوں پہ محنت کرنی چاہیے. سوشل میڈیا پہ زیادہ وقت نہ گزاریں، یہاں سے علاوہ گمراہی کو کچھ حاصل نہیں ہوگا. کہہ رہے ہیں کہ جس شادی کے بارے میں پہلے سے معلوم ہو کہ وہاں ویڈیو بنے گی تو اس میں جانا، وہاں کا کھانا کیسا ہے. اگر ہمیں پہلے سے پتا ہے اور ہم وہاں پہ گئے تو اگر ہم بچ کر کے وہاں پہ کھا لیتے ہیں تو گنجائش ہے، لیکن اعلیٰ درجہ ہمارے لیے یہ ہے کہ جب وہاں کوئی حرام کام ہو رہا ہے تو بندہ وہاں نہ جائے. تو اعلیٰ درجہ اس کے لیے پھر یہی ہے، کوشش اسی کی کرنی چاہیے. یہ بھی پوچھ رہے ہیں جادو سے بچنے کا کوئی عمل. آج کل زیادہ ہی چل رہا ہے کیا؟ اچھا، یہ دیوالی کا بھی بہت سنا ہے. دیوالی پہ بڑے لوگ مچھلی بھی سنا ہے، بہت کھاتے پکاتے اور بہت چلتا ہے معاملہ. اللہ کے بندو، مرغے مچھلی سے کسی جن کو کوئی تکلیف نہیں ہے، مرغے مچھلی سے نہیں ہے. آیت الکرسی سے آپ یہ پڑھیے اور بے فکر رہیے، کچھ نہیں ہونے والا انشاءاللہ. کہہ رہے ہیں نماز میں کہیں کہیں جاتا ہے دھیان، نماز خشوع خضوع کا طریقہ بتا دیں. نماز میں دھیان ادھر ادھر نہ جائے، اس کا طریقہ دیکھیں. طریقہ تو میں بتا رہا ہوں، باقی چلا والا جائے نا تو کوئی حرج کی بات نہیں. پہلے تو یہ بات ذہن میں رکھیں، نماز پڑھیے چاہے دماغ کہیں جائے. آپ یہ مایوس ہو کے نماز کبھی مت چھوڑے نا کہ یار میرا تو دماغ ادھر ادھر جاتا ہے، کیا فائدہ ہے ایسی نماز کا. نہیں، وہی نماز کا بہت بڑا فائدہ ہے. آپ اس نماز کو پڑھتے رہیے. تو پہلے تو یہ ذہن میں رکھیں. باقی دل لگانے کے لیے سب سے آسان طریقہ، جو نماز آپ پڑھ رہے ہیں نا اس کے میننگ یاد کر لیجئے. کیونکہ ہم رٹے ہوئے پڑھ رہے ہیں، الحمدللہ رب العالمین، ہمیں نہیں پتہ اس کے معنی کیا ہے، تو دماغ ہمارا ادھر ادھر جاتا ہے. الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل، اگر ہمیں پتہ ہو اس کے معنی کیا ہے تو دماغ آپ کا اس قصے کی طرف جائے گا. تو آپ نماز کے نا معنی یاد کریں تو انشاءاللہ دماغ لگانا نماز میں بہت ہی آسان ہو جائے گا. کہہ رہے عمرہ کرنے جا رہی ہوں، عمر تقریباً 65-70 کے پاس ہے، میرے پاس پیسے نہیں ہے کہ خود جا سکوں یا کسی محرم کو ساتھ لے جاؤں. دیور دیورانی اپنے ساتھ لے کے جا رہے ہیں تو آپ بتا دیں کہ میں جا سکتی ہوں یا نہیں. بالکل بھی نہیں. کیوں؟ سیدھی بات ہے بھائی، محرم کون ہے؟ محرم تو کوئی نہیں ہے نا. دیور تو نامحرم ہے، دیور تو خطرناک والا نامحرم ہے. اللہ کے نبی سے پوچھا گیا حضرت دیور کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے؟ اللہ کے نبی نے فرمایا اس کے بارے میں پوچھتے ہو؟ آپ نے فرمایا الحم الموت، فرمایا دیور کو موت سمجھو. یہ حدیث کے الفاظ ہیں. اور وجہ کیا ہے اس کی؟ میرے سے زیادہ نا آپ سمجھ گئے ہوں گے. حضور نے یہ جملہ کیوں فرمایا؟ آج گھر گھر کے اندر آپ کو ان میں خرابیاں نظر آئیں گی، کیونکہ رات دن کا اٹھنا بیٹھنا ساتھ ہے، فتنے کا خطرہ زیادہ ہے. اللہ کے نبی نے کہا دیور سے موت کی طرح بھاگو. اب جس سے حضور نے کہا یہ موت ہے، اسی کے ساتھ ہم چل دیے حج عمرہ کرنے، کیسے ہو جائے گا؟ اس لیے بالکل اجازت نہیں ہے. ایسی خاتون کو حکم ہے آپ گھر میں بیٹھیں، تسبیحات پڑھیں، اللہ سے دعا کا اہتمام کریں. اگر اللہ صحیح طریقے پہ جانے کی شکل بنائے تو جائیں، نہیں بنتی ہے تو نہ جائیں. دل میں آپ کے تڑپ ہے، بعض مرتبہ اللہ صحیح تڑپ پر بغیر عمل کے نہ جانے کتنا زیادہ ثواب عطا فرما دیتے ہیں. تڑپ آپ کی ہے، اللہ نے چاہا آپ کو اللہ کہیں نہ کہیں سے نوازیں گے، محروم نہیں فرمائیں گے، لیکن غلط طریقہ اختیار نہ کریں. کہہ رہے ہیں قرآن میں طلاق کے بارے میں کیا حکم ہے، طریقہ کیا ہے، کس جگہ اس کا ذکر ہے، اور حلالے کا ذکر قرآن میں کس جگہ پر آیا ہے. دیکھیں قرآن پاک کے اندر طلاق کا ذکر ہے، ابھی میں نے بتایا سورہ بقرہ ہی کے اندر آگے آ رہا ہے، اور غالباً جو آیات مبارکہ ہیں وہ آیت نمبر 229 کے اندر تفصیل کے ساتھ میں اس کا ذکر آئے گا. 229 میں
اور ابھی ہم 190 کے قریب ہیں. آگے جا کر 25-30 آیات کے بعد میں انشاءاللہ اس کا ذکر ہمارا قریب آ جائے گا. تو وہاں پر اس کا ذکر تفصیل کے ساتھ میں طلاق کا اللہ نے فرمایا ہے. باقی یہ ذہن میں رکھیں کہ سب سے زیادہ ناپسندیدہ چیز اللہ کو ساری حلال چیزوں میں وہ طلاق ہے. طلاق سے زیادہ ناپسندیدہ چیز اللہ کے نزدیک کچھ نہیں ہے. بہت سخت مجبوری میں اجازت ہے، لیکن پہلے مشورہ کر لیا کریں، پھر طلاق دیا کریں کسی معتبر عالم سے. اور آپ یہ بات یاد رکھیں کہ اگر بات مشورے تک جائے گی تو پھر کسی کے گھر طلاق نہیں ہوگی. طلاق ہوتی کیوں ہے؟ آن دا اسپاٹ کہہ دیا اس لیے ہوتی ہے. اگر بندہ اتنا وقت لے لے کہ میں کسی عالم سے مشورہ کروں گا پھر دوں گا، تو پھر مجھے نہیں لگتا کہ کسی کی بھی طلاق کی نوبت آئے گی. اس لیے کنٹرول میں رہیں. مرد کی شان یہی ہے. اللہ ہم سب کو صحیح سمجھ نصیب فرمائے. دعا. الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین محمد وعلى آلہ واصحابہ اجمعین. ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرة حسنہ وقنا عذاب النار وقنا عذاب القبر وقنا عذاب الحشر وقنا من فتنة المسيح الدجال. اللهم احفظ الإسلام والمسلمين. اللهم احفظ الإسلام والمسلمين. اللهم احفظ الإسلام والمسلمين. اللهم انصر من نصر دين محمد صلى الله عليه وسلم واخذل من خذل دین محمد صلی اللہ علیہ وسلم. یا اللہ پوری امت مسلمہ پہ اپنا خاص رحم نازل فرما. اللہ امت مسلمہ پہ اپنا خاص کرم نازل فرما. اے اللہ بطور خاص سرزمین فلسطین کے مسلمانوں کی حفاظت فرما. اللہ فلسطین کے بھائیوں کی حفاظت فرما. اللہ ہماری ان بہنوں کی حفاظت فرما. اللہ ان بہادر بچوں کی حفاظت فرما. اللہ اس سرزمین کے ایک ایک بندے کی حفاظت اور نصرت فرما. اے اللہ یقیناً شہادت ان کے لیے بہت اونچا درجہ ہے، لیکن اللہ بندے اتنی زیادہ آزمائش کے لائق نہیں ہیں. اللہ اپنا خاص فضل نازل فرما. اللہ اس سرزمین سے ناپاک یہودیوں کا قبضہ ختم فرما. اللہ سرزمین فلسطین کو آزاد فرما. اللہ سرزمین فلسطین کو آزاد فرما. اللہ سرزمین فلسطین کو آزاد فرما. اللہ مسجد اقصی کو پوری طرح سے آزاد فرما. اللہ اس ہمارے قبلہ اول کو جس کی طرف رخ کر کے ہم نے نمازیں پڑھی ہے، ہمارے نبی معراج پہ گئے ہیں، نبیوں کی امامتیں فرمائی ہے، اللہ ناپاک لوگوں سے اسے پاک فرما. اللہ غیب سے اسباب پیدا فرما. اللہ ان مٹھی بھر کمزور سے دنیاوی اعتبار سے لوگوں نے آپ کے بھروسے پر سپر پاور سے دنیا کی تک کر لی ہے، لیکن اللہ وہ اس کو سپر پاور نہیں مانتے، وہ تو صرف آپ پر یقین رکھتے ہیں. اللہ اپنا فضل فرما دے. اللہ اپنا فضل فرما دے. اللہ یہ امت کچھ دن ان کی باتیں کر کے پھر سے ان بھائیوں کو بھول چکی ہے. اللہ پھر سے ہماری دعاؤں سے ان کا حصہ بھی ختم ہو چکا ہے. اللہ ہمیں انہیں یاد رکھنے کی توفیق عطا فرما. اللہ جو ان کی ہزاروں شہادتیں ہوئی ہیں، اللہ انہیں بڑے اونچے مراتب عطا فرما. اللہ اس سرزمین پہ خاص فضل فرما. اللہ خاص فضل نازل فرما.
اللہ ان ظالموں کو یا تو ہدایت عطا فرما یا انہیں نیست و نابود فرما. اللہ انہیں نیست و نابود فرما. اللہ ظلم اپنی انتہا کو پہنچ چکا ہے. اللہ اپنا فضل اتار دے. اللہ اپنی رحمت اتار. اور اللہ جو آپ کی مدد ہی ہے جو آج تک وہ مقابلہ کر رہے ہیں، اللہ مزید اپنی نصرت نازل فرما. اے اللہ ہم لوگوں کو بھی سبق اور عبرت حاصل کرتے ہوئے صحیح سمجھ عطا فرما. اللہ ہمیں بھی اپنی زندگیاں سدھارنے کی توفیق عطا فرما. اللہ ہمیں بھی صحیح سمجھ اور عقل سلیم عطا فرما. اللہ ہم سب کو بھی شریعت کا پابند بنا. اور اے اللہ ہم سب کی دعا ہے جب آخری وقت ہو ہم سب کا خاتمہ ایمان کامل پہ فرما. اے اللہ ہماری ان تمام دعاؤں کو ہمارے آقا، ہمارے سرتاج، مسجد اقصی کے سب نبیوں کے امام محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقہ طفیل میں اپنی بارگاہ میں قبول فرما. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین. آمین یا رب العالمین.